دو چل لے لو اور دوسرا بھی لے لو. یہ کیا ٹکا گئے تھے کوئی؟ یہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑی آواز اوپر کر دو وہاں سے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وروى الامام البخاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد انا احمد انا الماحی وانا الحاشر وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، خاص کر کے ہمارے حضرت مفتی محبوب صاحب دامت برکاتہ اور حضرت مفتی سہیل صاحب دامت برکاتہ، اور ابھی جس بچے نے قرآن پاک پڑھا قاری فیضان صاحب دامت برکاتہ، اور بھی سارے علماء کرام. دیکھو بہت خوشی کا مہینہ ہے. آپ میرا ساتھ دو گے نہیں انشاءاللہ؟ تھکے تھکے تو نہیں بیٹھے ہو نا؟ جیسے ہمارے حضرت مفتی محبوب صاحب نے بہت پیاری بات کہی، آپ جاگتے ہوں گے تو ہم بھی جاگتے رہیں گے، آپ سوئیں گے تو آخر دعوانا. یہ بیان سے پہلے اتنا کھانا مناسب نہیں، بہت کھا کے آیا بہت کھا کے آیا. اور تو اچھا ہوا یہ ہمارا بیٹا شاہ نواز اس لیے یوں میرے کو ہاتھ مارا کہ بہت ہو گیا. اور وہ لالا بھائی اور یہ محبوب بھائی اور سراج بھائی نے رکھا بھی کھانا ایسا. لالا بھائی پہلے سبزی لائے ویجیٹیبل، تو میں چہرہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن پھر بعد میں نے دیکھا جو مچھلی آئی ہے، واہ 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 واہ. اس لیے جب آدمی تھکا تھکا رہتا ہے سوچتا ہے اب جلد کام ہو جائے اور جا کے سو جائے، لیکن آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. اور صحیح میں جب لالا بھائی اور سراج بھائی اور محبوب بھائی اور یہ ہمارے محمد پورہ کے ینگ جو ہے کمیٹی والے یہ جب دعوت دیتے ہیں نا تو میرے کو اندر سے خوشی ہوتی ہے. بہت جگہ بیان کرنے جاتے ہیں لیکن جب یہاں آتے ہیں نا تو ایسا لگتا میں خود اپنے گھر میں آ گیا. اور جب گھر میں آئے نا تو آدمی بہت کھل کر بات کرتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. تو کھل کے بات کروں، ناراض ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کر پاؤ گے. ہاں کچھ لوگ بیان سے ناراض ہوتے ہیں مولانا، ناراض ہوتے ہیں. کیا کریں گے معلوم ہے؟ جب ہم ایسی کوئی بات پر آ گئے نا جس سے اس کو بہت ٹچ ہوا تو اتنا ناراض ہوگا اٹھ کے دھیرے سے چلا جائے گا. اور جانے کا طریقہ کیسا ہوگا معلوم؟ تاکہ کسی کو خراب نہ لگے، جیسے اس کو کھانسی واسی آئی ہے تو وہ، لیکن پھر آتا نہیں ہے. اور صحیح بتاؤں اللہ کی قسم میرے اندر طاقت بھی نہیں کہ میں اس کو روکوں. الیاس بھائی کئی مرتبہ دیکھا لیکن میرے اندر تھوڑی طاقت ہے کہ اے بھائی بیٹھ جا. ہاں بھائی صاحب بولو تو میرے کو کہاں بٹھا کے آئے گا. پھر واپس بھروچ والا، بھروچ والوں سے تو بہت ڈر لگتا بھائی، اتنا ڈر لگتا کہ میں نے سورت والے کو دیکھا نا وہ ہلکا میں چلے جاتے. نوساری کو نوہاری، سورت کو حورت،
अंकलेश्वर को अंकले हर, तड़केश्वर को तड़के हर, हल्के हल्के में भरूच वाला। वो जो शीन है ना, शीन जिस पर 3 नुक्ते लगे ना, इसने 6 नुक्ते लगाए। कशम थी मुशाई, क्या कशम ने क्या मुशाई। ये मेरे को सब नहीं आता था, मैं कंथारिया पढ़ा हूँ, दारुल उलूम कंथारिया में 2-4 महीना में पढ़ा हूँ। तो वहाँ मैं देखा कि वो जो शीन बोलते थे ना, मेरे को लगता था किसने 3 नुक्ते रखा, कोई भरूच वाला होता तो 6 नुक्ते डाला होता। शीन तो इतना शीन मजबूती से अदा करते हैं। खैर तो मेरे प्यारों, सब सुनेंगे, बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह, बोलो ना सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो इससे पहले कि हम बात शुरू करें, कितना अच्छा रबीउल अव्वल महीना है, हम सब एक अल्लाह को याद कर लेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन मेरे साथ में अल्लाह का जिक्र, बोलो अल्लाह का जिक्र। एक आपको बात बताऊं, अल्लाह का जिक्र इतना प्यारा है, अल्लाह ने हर इबादत का वक्त रखा है। भाई नमाज पढ़ना है, अल्लाह ने वक्त बताया, और कुछ वक्त ऐसे भी बताया अल्लाह ने, ये वक्त में नमाज नहीं पढ़ना, इस वक्त में नमाज नहीं पढ़ना, इस वक्त में नमाज नहीं पढ़ना। अल्लाह ने नमाज के लिए वक्त तय कर दिया। अच्छा, ज़कात के लिए भी अल्लाह ने वक्त तय किया, साल गुजरेगा, हौलान हौल अरबी में कहते हैं, साल गुजरेगा तब जाकर ज़कात वाजिब होगी। अच्छा, रोज़े के लिए भी अल्लाह ने वक्त रखा। अगर आज मैं सोचूं मैं रमज़ान का रोज़ा रखूं तो कोई मेरे को कहेगा काय को बेवकूफ़ बनता है, रमज़ान का महीना आएगा तो वो वक्त में रोज़ा रखना होगा। अच्छा, हज का भी अल्लाह ने पीरियड बनाया। अब हज का मौसम ख़त्म हो गया, अब मैं कहूँ मैं जाके हज करूँगा तो वो हज होने वाला नहीं। अल्लाह ने नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सबके लिए वक्त बनाया, लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह ने अपनी याद के लिए कोई वक्त ही नहीं बनाया। अल्लाह ने फरमाया जब चाहे मुझे याद कर ले। अल्लाह फरमाते खड़े खड़े मेरा नाम ले ले, बैठे बैठे मेरा नाम ले ले। अल्लाह फरमाते वज़ू कहाँ ज़रूरी है, रात को लेटे लेटे भी मेरा नाम ले ले। अल्लाह फरमाते सुबह हो तो मेरा नाम, दोपहर हो तो मेरा नाम, शाम हो तो मेरा नाम, रात हो तो मेरा नाम। मैं दोनों आयतें पढ़कर आपको बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कितने प्यार से फरमाते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पूरा मजमा बोलेगा, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियाँ, जब तुम खड़े खड़े रहो तो भी किसका नाम, पूरा मजमा अल्लाह, बैठे बैठे किसका नाम अल्लाह, लेटे लेटे किसका नाम अल्लाह। फसुबहानल्लाह हीना तुमसून व हीना तुस्बिहून वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्ज़ व अशिय्यन व हीना तुज़हिरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे मेरी बंदियों, सुबह करो तो किसका नाम अल्लाह, दोपहर करो तो किसका नाम अल्लाह, शाम हो तो किसका नाम अल्लाह, रात हो तो किसका नाम अल्लाह। अभी हम सब अल्लाह अल्लाह करेंगे, हाँ बोलो नहीं इंशाअल्लाह, हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, हमको क्या मिलेगा? हमारे आका ताजदार मदीना रबीउल अव्वल ऐसे नहीं, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुछ लोग जमा हो जाते हैं और अल्लाह का जिक्र शुरू करते हैं, हमारे नबी फरमाते तुम्हें नहीं मालूम, तुम ज़मीन पे जिक्र करते हो, आसमान पर फरिश्ते हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। हमारे नबी ने फरमाया नज़लत अलैहिमुस सकीना, हमारे नबी फरमाते जब कुछ लोग जमा हो जाए और साथ में अल्लाह 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 जिक्र करे, हमारे नबी फरमाते अल्लाह ताला सकीना को नाजिल करते हैं। सकीना का मतलब ये है अल्लाह हमारे दिल में चैन और सुकून बसा के चले जाते हैं, दिल में चैन और सुकून। और हमारे नबी ने क्या फरमाया, जब कुछ लोग अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते ना, उनको नजर नहीं आता, अभी शुरू होगा, अभी हम अल्लाह अल्लाह जिक्र करेंगे ना, हमारे नबी फरमाते जिक्र करने वाले को नजर नहीं आता,
حالانکہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اللہ فرماتے میں فرشتوں کو جمع کر دیتا ہوں. تو چلو ابھی محمد پورہ کی مسجد میں سب فرشتے آئیں گے, دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی نیچے بھی آگے بھی پیچھے بھی. شروع کرے اللہ 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 بلند آواز سے کوئی خاموش نہیں رہے گا. فرشتے چاروں طرف بلند آواز سے توحید لا الہ. شروع کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ. سب ساتھ میں بولے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا ودود الا اللہ لا شکور الا اللہ لا عزیز الا اللہ لا جبار الا اللہ لا متکبر الا اللہ. بولے لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کے ذکر قبول فرمائے. میرے پیاروں, مہینہ ربیع الاول, بولو مہینہ بہاروں والا مہینہ. سبحان اللہ بولتے جاؤ, بہاروں والا مہینہ. اور اللہ کی قسم یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا آواز نہیں آ رہی, ہمارے نبی کا آنا بھی ہے. اور بولو ہمارے نبی کا اللہ کی قسم آنا بھی مبارک. بولو سبحان اللہ. اور جانا بھی مبارک. بولو سبحان اللہ. خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے نبی نے فرمایا میرا آنا بھی بہتر اور میرا جانا بھی بہتر. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی آئے. بولو ہمارے نبی آئے, ہمیں ایمان مل گیا. بولو سبحان اللہ. ہمیں اسلام مل گیا. سبحان اللہ. ہمیں احسان مل گیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی آئے, ہمیں اخلاق مل گئے. بولو سبحان اللہ. ہمیں ڈسپلن اور رسپیکٹ والا طریقہ مل گیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی آئے, ہمیں عقائد مل گئے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی آئے, رحمت مغفرت برکت سب ہمیں نصیب ہو گیا. بلکہ کہہ دو نا ہمارے نبی آئے, اللہ نے فرما دیا میرے مصطفیٰ آپ آئے ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اللہ نے فیصلہ فرما دیا میرے مصطفیٰ سارے نبی مقتدی ہوں گے. میرے مصطفیٰ تم تو سارے نبیوں کے بھی امام ہوں گے.
ہمارے نبی آئے، اللہ نے فرما دیا پوری شریعت میں نے تمہیں دے دی، اب مجھے کسی کو کوئی شریعت نہیں دینا، ساری نعمتیں میں نے تمہیں دے دی، اب کسی کو مجھے نہیں دینا، اور اب تو سکہ چلے گا تو ایک ہی سکہ چلے گا، اور وہ ہے مذہب اسلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن میں لکھا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ قرآن میں لکھا، اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ فرماتے میں نے میرے پیارے مصطفیٰ پوری شریعت مکمل کر کے تمہیں عطا کر دی۔ میرے پیاروں، ہمارے نبی آئے یہ سب ملا، اور ہمارے نبی گئے تو زمین کے نیچے رحمت اور برکتوں کے سمندر کو اللہ نے شروع کروا دیا۔ ہمارے نبی کا آنا بھی بولو اور ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک۔ بس یہ ربیع الاول مہینے میں ابھی 2-3 باتیں کہوں گا، سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ؟ ناراض تو نہیں نا بیچ میں سے اٹھ کے؟ اور میں نے پہلے ہی الیاس بھائی کہا کوئی جائے گا تو میرے اندر طاقت بھی نہیں اس کو روکنے کی، کیا ایسے تھوڑی بولوں گا بیٹھ جا نالائق اٹھ کے جا رہا، معلوم نہیں میرے کو بھروچ میں کیا کرے گا میرے ساتھ میں۔ لیکن ایک بات ہے، اٹھ کے جانے سے پہلے یہ سوچنا قیامت میں اللہ بھی حساب کتاب کا دفتر کھولیں گے، تو اس وقت بندہ یوں پیچھے دیکھے گا، اللہ کا یہ بھاگنا چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے، جیسے یہاں کیسے اٹھ کے بھاگ گیا، وہاں تو اللہ پوچھیں گے بھاگنا چاہتا ہے، تو کچھ بولے گا نہیں، اللہ کہیں گے بھاگ جا، میں نے تو حساب کتاب شروع کیا، بھاگ جا بھاگ جا بھاگ بھاگ، اللہ خود فرمائیں گے بھاگ جاؤ، پھر اللہ کہیں گے کہاں جائے گا، آسمان کے کنارے جائے گا، زمین کی گہرائی میں جائے گا، جہاں جائے گا وہاں تجھے اللہ کی نظر آئے گا، اسے وہاں بھاگ سکیں گے، وہاں بھاگ سکیں گے، یہاں کا کوئی ہوشیاری کرتے تو بیچ میں سے اٹھ کے بھاگنے کا موسم بنانے کا۔ یہ سورہ رحمان میں لکھا ہے، 27واں پارہ، بولو کون سی سورہ؟ سورہ رحمان، جو قرآن کی دلہن ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے اس میں فرمایا یا جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان فرمائیں گے انسانوں جناتوں، اگر تمہارے اندر بھاگنے کی طاقت ہے، اگر تم سے مجھے دور ہونا ہے، بھاگنے کی طاقت ہے، بھاگ جا، آسمان کے کنارے جا، زمین کی گہرائی میں جا، جہاں جہاں جائے گا وہاں وہاں اللہ ہی نظر آئے گا۔ ابھی ناراض نہیں ہونے کا، جو میں بول رہا ہوں ربیع الاول مہینے میں سب سنیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ابھی دیکھو بھروچ میں کیا ہوا، انکلیشور میں ہوا، ایم پی میں ہوا، دیوا گاؤں میں ہوا، اور سب سے بڑا معاملہ لیبیا میں ہوا، موروکو میں ہوا۔ یہ جو ہوا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ جو پانی آیا پانی آیا پانی آیا، قسم اللہ کی اتنا پانی آیا، ہم کروڑ پتی ابجو پتی کے اندر روکنے کی طاقت نہیں ہے، اور ابھی نہیں آ رہے پانی، سب تو نہیں آ رہا ہے، تو کوئی کہے گا ہاں میں تو کروڑ پتی آدمی، اللہ آتا پانی آتا ہے، نہ ہمارے اشارے پر آتا ہے نہ ہمارے اشارے پر جاتا ہے، اللہ ہی کی طاقت پر آتا ہے اور اللہ ہی کی قدرت پر جاتا ہے، اور اسی کو اللہ نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میرا بندہ تیرے میں طاقت نہیں ہے، میں ہی اتاروں گا تو تو روک نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے روک دیا تو اتار نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر میں آسمان سے پانی برساؤں، پورا مجمع بولے کوئی روکنے والا، اور اگر وہ روکے تو کوئی اتارنے والا۔
اس لیے سب سے پہلے اللہ پر یقین کون کون تیار؟ سب اللہ پر بھروسہ ہے. ہاں بولو نا, اللہ پر بھروسہ ہے. ایک ہے بھروسہ ہے, ایک ہے یقین. بھروسہ ہے بھروسہ ہے, یقین نہیں. یقین بھی ہے تو ابھی میں مثال دیتا ہوں, سنو. وہ معلوم ہے ہمارے بھروچ میں دیکھا ہوگا, لالہ بھائی کے نہیں دیکھا ہوگا, وہ کچھ ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو بڑا پریکٹس ہوتی ہے, وہ رسی پر چلتے ہیں. کس پر چلتے ہیں؟ کوئی ایک کھمبا ادھر لگائیں گے. میں نے تو سورت میں بھی دیکھا, آپ نے بھی بھروچ میں دیکھا ہوگا, ایک کھمبا ادھر ستون, ایک کھمبا دور ہوتا ہے اور بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ رسی. اور پھر وہ رسی پر چلتا ہے. بولو کس پر چلتا ہے؟ رسی پر. ایک جگہ پر یہ بہت بڑا میلہ لگا ہوا تھا اور اس میں ایک کھمبا ادھر ہے, ایک کھمبا ادھر ہے, اور جو آدمی ہے اتنا ٹیلنٹڈ مضبوط جوان ہے جو کہتا ہے میں چلوں گا, اوپر چلوں گا, اکیلے نہیں, میرے 5 سال کے بچے کو کندھے پر لے کر چلوں گا. بولو سبحان اللہ. کتنا بڑا, یہ بڑا ٹیلنٹ کام ہوتا ہے, کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اب وہ رسی پر, کھمبے سے رسی پر گیا, اپنے 5 سال کے بچے کو اپنے کندھے پر لیا. اچھا جب وہ چلنے لگا نا, رسی پر وہ چلنا تو سب دیکھ رہے تھے, نیچے لوگ تالیاں بجا رہے تھے, واہ 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 کر رہے تھے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ وہ یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا, وہاں سے واپس آؤں گا. سب کو ٹینشن یہ تھا کہ وہ یو ٹرن کیسا لے گا, کیونکہ ایک تو رسی اور کندھے پر کون, 5 سال کا بچہ. لیکن اس نے پریکٹس کیا تھا, مشق کیا تھا, تمرین, اس کے پاس عادت تھی. اس نے بڑے اطمینان سے وہاں یو ٹرن بھی لے لیا, بچے کو بھی حرکت نہیں آنے دیا, اور پھر واپس وہی رسی پر چلتا چلتا یہاں آیا. جب یہاں آیا اور پھر جب نیچے اترا, پورا مجمع جمع تھا, کوئی تالیاں بجا رہا ہے, کوئی ایوارڈ دے رہا ہے, کوئی ٹرافی دے رہا ہے, کوئی انعام دے رہا ہے, کوئی کچھ دے رہا ہے. اور کتنے لوگ تو موبائل میں سیلفی اور پھر اس کے ساتھ موبائل میں فوٹو نکالنا, بہت دیر تک اس کی آؤ بھگت ہوئی. اس نے پھر کہا ہو گئے آؤ بھگت؟ سب نے کہا ہو گئے. تو کہا کہ مجھے 2 منٹ بات کرنا ہے آپ لوگوں سے. سب نے کہا کہ ہاں کریں. کہا آپ لوگوں کو بھروسہ ہے میں پھر واپس ایسا کروں گا؟ آپ لوگوں کو بھروسہ ہے کہ پھر میں ایسا کروں گا؟ سب نے کہا ہاں کریں گے, کیونکہ جو ایک مرتبہ کیا وہ دوسری مرتبہ بھی کرے گا. اور ایسا تھوڑی کہ اس نے پہلی مرتبہ کیا, کتنے زمانے سے کرتا ہوگا, کتنے زمانے سے اپنا کھیل بتاتا ہوگا, اپنا کرتب بتاتا ہوگا. اس نے کہا بھائیو جتنے لوگ ہیں اور وہاں جتنی عورتیں تھیں, کہا تم کو بھروسہ ہے کہ پھر واپس ایسا کروں گا کہ میں میرے بچے کو لے کر جاؤں گا, وہاں کنارے تک جاؤں گا, پھر یو ٹرن لے کر آؤں گا؟ آپ سب کو بھروسہ ہے؟ پورے مجمع نے کہا بھروسہ ہے, کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے تمہیں کرتے ہوئے دیکھا, اور تم نے معلوم نہیں پہلے بھی کتنے کرتب بتائے ہوں گے, یقیناً تم کرو گے. پھر پوچھا بھروسہ ہے؟ سب نے کہا 101% بھروسہ ہے کہ آپ پھر ایسا چل کے جاؤ گے اور چل کے آؤ گے. تو اس نے کہا جب بھروسہ ہے تو چلو تم میں سے کوئی اپنا ایک 5 سال کا بچہ دو, اب میں اس کو لے کر جاؤں گا. تم کو بھروسہ تو ہے, اب میں میرے بچے کو رکھتا ہوں, تم میں سے کوئی اپنے 5 سال کا بچہ دے دو, یہ کندھے میں بٹھا. سب خاموش. اس نے کہا بھروسہ ہے, یقین نہیں ہے. آج ہمارا بھی لا الہ الا اللہ کا یہی معاملہ ہے. بھروسہ ہے. ابھی میں پوچھوں گا نا, پھٹافٹ کرنے درنے والا کون؟ بولو اللہ. کھلانے والا کون؟ اللہ. پلانے والا کون؟ اللہ. یہ کپڑا دینے والا کون؟ اللہ. یہ مکان اور بیوی بچے دینے والا کون؟ اللہ. ارے زندگی دینے والا کون؟ اللہ. موت دینے والا کون؟ اللہ. ہاں یہ بھروسہ ہے, اللہ 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 اللہ. تو جب رات کو موبائل پہ ننگا گیری کرتا وہاں اللہ کہاں جاتا ہے؟ نہیں سیدھی بات ہے نا, جب کھلانے والا اللہ, پلانے والا اللہ, اور رکھنے والا اللہ, اور پانی اتارنے والا اللہ, پھر پانی کو روکنے والا اللہ, بھروسہ ہے سب اللہ. تو رات کو جب ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھتا ہے, وہاں اللہ کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے اللہ؟ جب موبائل پہ گیم کھیلتا ہے اللہ کہاں جاتا ہے؟ یہ 12 گھنٹے گزر جاتے قسم اللہ کی. قرآن ہاتھ میں بھی نہیں آتا, قرآن کو ٹچ بھی نہیں کرتا, قرآن کو محبت سے بھی نہیں دیکھتا, پڑھنا تو دور کی بات, 12 گھنٹے قرآن پاک سے کوئی مطلب نہیں ہے. اور 12 گھنٹے میں موبائل کا غلط استعمال کتنا ہوتا ہے؟ تو موبائل کا غلط استعمال جو ہوتا ہے وہ شیطان, اور قرآن جو پڑھتا ہے وہ کس کی طرف سے؟ رحمان. موبائل میں جب بزی ہوتا ہے
تو لوگوں سے باتیں کرتا ہے، لڑکیوں سے اسنیپ چیٹنگ کرتا ہے، عورتوں سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے. اور جب قرآن میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کوئی مسواک کرے، وضو کرے اور پھر قرآن کریم پڑھنا شروع کرے، اسے ترجمہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو لیکن ایسا محسوس ہوگا وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. تو میرے پیارو، آج میں ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں آپ کو. سب سنیں گے؟ بولو سنیں گے. میں نے بولو نا سنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ربیع الاول مہینہ ہے. پورا مجمع بول دے یقین رکھیں گے. کس پر یقین رکھیں گے؟ اللہ. پورا مجمع بولے کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. آواز کے ساتھ بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. یہ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ. یہ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے کوئی سوراخ نظر نہیں آتا، آسمان میں کوئی سوراخ نظر نہیں آتا، بغیر سوراخ کے بارش برسانے والا کون؟ اللہ. اور اللہ تو فرماتے تجھے آسمان میں سوراخ بھی نظر نہیں آتا، میں نے تو آسمان میں کمرے بھی بنائے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. یہ شمس و قمر کا پیدا کرنے والا کون؟ یقین بن گیا بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ اب میں جو پوائنٹ پر آ رہا ہوں، ایک سوال ہمارے دماغ میں آتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 1400 سال پہلے، اس وقت نہ موبائل، نہ انٹرنیٹ، نہ کار، نہ موٹر، نہ گاڑی. آج اتنا فاسٹ زمانہ ہو گیا، کتنا فاسٹ زمانہ ہو گیا. آدمی کے پاس موبائل بھی ہے، آدمی کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے، کمپیوٹر بھی ہے، اور معلوم نہیں انسٹاگرام بھی ہے، اور معلوم نہیں آج ہسٹری ہے، جغرافی ہے، کیمیکل ہے. یعنی پورا 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 رہنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ. وہاں کچھ اور تھا اور ابھی کچھ اور ہے. وہاں کی بولی کچھ اور تھی، ابھی کی بولی کچھ اور ہے. وہاں اسکولیں نہیں تھی، یہاں اسکولیں ہیں. وہاں یونیورسٹی نہیں تھی، یہاں یونیورسٹی ہے. وہاں کالجیں نہیں تھی، یہاں کالجوں کا انبار لگا ہوا ہے. وہاں اتنے ڈاکٹر نہیں تھے، یہاں اس سے زیادہ ڈاکٹر ہیں. تو وہ زمانہ ایک الگ تھا، سادہ زمانہ تھا. اور یہ جو زمانہ ہے نا بھرا ہوا فیشنیبل زمانہ ہے. تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہمارے نبی نے یہ وقت کے لیے ہم کو کچھ سکھایا کہ جب زمانہ ایسا ہوگا کہ موبائل بچے کے ہاتھ میں ہوگا، جب زمانہ ایسا ہوگا یہ اسکول پڑھنا ہوگا، کالج میں جانا ہوگا، یونیورسٹی میں جانا ہوگا، مدرسے میں جانا ہوگا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی لائر بنے گا، کوئی وکیل بنے گا، کوئی بیرسٹر بنے گا، کوئی حافظ بنے گا، کوئی قاری بنے گا، کوئی عالم بنے گا، کوئی مفتی بنے گا. وہ زمانے میں تو یہ سب سوچا بھی نہیں جاتا تھا. تو اس زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا. اور اللہ کی قسم اگر ہمارے نبی نے بتایا ہے اس زمانے کے واسطے تو صرف زبان نبی کی ہوگی، کلام تو اللہ کا ہوگا. تو حدیث پاک کو ڈھونڈو تو پتہ چلتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، پھر پورا زمانہ بدل جائے گا، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ کلمے والا کیا کرے گا؟ کیونکہ آپ بھی نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، کرتے کرتے معلوم نہیں یہ ہمارے اس زمانے میں ہم آ گئے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین. ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں. زمانہ بدلتا جائے گا، لوگ بدلتے جائیں گے، زمانے کے زبانیں بدلتی جائے گی، حالات بدلتے جائیں گے، لیکن دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. ایک کلمہ پڑھنے والوں اگر یہ دو چیز کو تم نے پکڑ لیا اللہ کی قسم تم کامیاب ہو گئے، اور دو چیز کو تم نے چھوڑا تو تم برباد ہو گئے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کون سی دو چیزیں چھوڑ کر جاتے ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا قرآن. بولو چھوڑ کر گئے نہیں قرآن. قرآن میں کوئی زیادتی کر سکتا؟ کوئی ایک حرف بڑھا سکتا؟ کچھ ایڈیشن ہو سکتا قرآن میں؟ یا کچھ کم ہو سکتا قرآن میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. نمبر ایک القرآن، اور نمبر دو سنت نبیکم. ہمارے نبی نے فرمایا
پردہ فرما جاؤں گا لیکن میرا طریقہ قیامت تک تمہارے درمیان رہے گا. میں پردہ فرما جاؤں گا کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے نبی پردہ فرما گئے, ہمارے نبی کا وصال مبارک اس مہینے میں ہوا, لیکن ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کی قسم ہمارے نبی اپنے روضہ مبارکہ میں زندہ ہے. ہمارے نبی بولو اپنی قبر مبارک میں روضہ مبارکہ میں زندہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور دو چیزیں چھوڑ کر چلے گئے. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بھی زمانہ آئے, کچھ بھی حالات آئے, اور جو بھی زبان بولی جائے یا جو بھی معاملہ ہوتا جائے, کون سا نالج, کون سا علم, کون سا ایجوکیشن, دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. اس کو تھام لو کامیاب ہو جاؤ گے, اس کو چھوڑو گے تو برباد ہو جاؤ گے. نمبر 1 بولو, اور نمبر 2 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک تو ہم کامیاب ہیں, اور اگر یہ نہیں ہے تو ہم برباد ہیں. میرے پیاروں, آج تھوڑی دیر کے لیے سوچو, میں پہلی بات پر آ رہا ہوں, قرآن سے کیا محبت ہے. جوان ہے, بولو نا جوان ہے. اللہ نے قرآن پاک اتنے زیادہ ہم کو عطا فرمائے کہ اب صرف اگر ایک اعلان ہو جائے, ایک اعلان ہو جائے, بھائی یہ مسجد میں 10 قرآن کی ضرورت ہے, میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 100 قرآن آ جائیں گے وہاں پر. لیکن قرآن پاک سے محبت ہے. معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھے صحابی, بولو کون صحابی, بوڑھے صحابی, وہ لکڑی لے کے وہ دھیرے 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 آ رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ بوڑھے صحابی آ رہے ہیں نا, ہمارے نبی نے کچھ فرمایا ذرا جگہ کر دو. وہ بیچارے لنگڑاتے لکڑی کا سہارا, بہت بوڑھے صحابی ہیں. دھیرے دھیرے آیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میرے پیاروں کیا سوال کیا ہے, کاش ہم میں سے کوئی ایسا سوال کرنے والا ہوتا. فرمایا اللہ کے رسول میرے کو قرآن سے محبت ہے, لیکن آپ بتاؤ مجھے قرآن میں سے کیا پڑھنا چاہیے, اور ایسی چیز بتانا کہ میں پڑھتا جاؤں, اللہ میرے کو کامیاب کرتا چلا جائے. کیونکہ قرآن میں 20 پارے ہیں. وہ بوڑھے میاں کہتے ہیں میں پورا نہیں پڑھ سکتا اللہ کے رسول, میری زبان بھی برابر نہیں چلتی, میرا ہاتھ بھی کانپتا ہے, اور میں تو بوڑھا ہو گیا, موت کے قریب ہوں. کوئی ایسا بتاؤ نا کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ایک کام کرو, قرآن کریم میں کچھ صورتیں ہیں جس کا نام ہے ذوات الراء. بولو کیا نام ہے, ذوات الراء. ذوات الراء کا مطلب ہر وہ سورت جو شروع ہوئے الف لام را, الف لام میم را, ایسی صورتوں کو ذوات الراء کہا جاتا. بس ہمارے نبی نے فرمایا قرآن میں جو ذوات الراء صورتیں ہیں نا, روزانہ اس میں سے 3 پڑھ لو, باقی زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم ہوتے تو ہاں انشاءاللہ بول کے نکل جاتے, پھر بعد میں کون دیکھتا. وہ صحابی کتنے پکے تھے, کہا اللہ کے رسول نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, میرے سے نہیں ہوگا, میں بہت بوڑھا ہوں. اللہ کے رسول زبان اٹک جاتی ہے, یہ ذوات الراء کی 3 صورتیں تو بہت بھاری پڑ جائے گی مجھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کیا آپشن دیا معلوم, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام کرو, ذوات حامیم میں سے 3 صورتیں روزانہ پڑھ لو. ذوات حامیم کا مطلب ہے ہر وہ صورت جو کس سے شروع ہوتی, بولو حامیم. جو صورت حامیم سے شروع ہوتی ہے وہ بہت لمبی لمبی صورتیں نہیں, اس میں سے روز 3 صورتیں کوئی بھی پڑھ لینا. وہ بوڑھے صحابی رو کر کہتے نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. اللہ کے رسول آپ کو میرے بڑھاپے کا اندازہ لگا ہے, بہت بڑھا ہوں. تو ہمارے نبی صاحب نے فرمایا کام کرو, قرآن کریم میں 2 پیج کی صورتیں ہیں, 2.5 صفحے کی صورتیں, جس کا نام ہے مسبحات. بولو جس کا نام کیا ہے, مسبحات, جو شروع ہوتی ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سبح یسبح, جو 2 پیج کی 2.5 پیج کی صورتیں ہیں, روزانہ اس میں سے 3 پڑھ لیں. میرے پیاروں کیا جواب ہوگا, وہ بوڑھے میاں کہتے نہیں ہوگا, یہ بھی نہیں ہوگا. سچ بتاؤ ہم ہوتے تو غصہ آتا کہ نہیں آتا, کیا کہتے چل بھائی جا, بہت ہو گیا, جا بہت ہو گیا, یہ تو سننے کو تیار نہیں ہے. اور روتے روتے کہتے نہیں ہوگا, بہت برا. اندر سے میں کتنا کمزور ہوں مجھے معلوم ہے, نہ میں ذوات الراء میں سے 3 صورتیں پڑھ سکتا,
نہ ذوات حامل میں سے 3 صورتیں پڑھ سکتا، نہ مسبحات میں سے 3 صورتیں پڑھ سکتا۔ میرے دوستوں قربان جاؤ رحمت للعالمین پر، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا 1 سورت پڑھ لینا، 1 سورت پڑھ لینا، 1 سورت پڑھ لینا۔ تو انہوں نے کہا کون سی سورت پڑھنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا سورہ زلزال پڑھ لینا۔ کون سی سورت پڑھ لینا؟ جو جس میں فکر آخرت، پورے آخرت کا مضمون اور قیامت کا مضمون ہے، چھوٹی سی سورتیں پڑھو نا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ہمارے نبی نے جب یہ صورت بتائی نا، وہ پورے صحابی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، بولو سبحان اللہ۔ اور انہوں نے اپنا وہ جو لکڑی تھی نا، ڈنڈا جو تھا نا، وہ دھیرے سے لے کر کھڑے ہونے لگے اور کہا اللہ کے رسول گواہ لینا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں پڑھوں گا، واللہ لا ازید علی ھذا۔ یہ جو صورت آپ نے بتائی بس وہی، اب اس کے آگے میں کچھ نہیں پڑھوں گا۔ ہمارے نبی بھی مسکرائے ہوں گے جب وہ جانے لگے۔ ہمارے نبی نے سب کو کہا دیکھو 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 دیکھو، یہ کامیاب ہو گیا، دنیا بھی اس کے قدموں میں آ گئی، آخرت بھی اس کے قدموں میں آ گئی ہے۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا یہ نہیں، میرا کوئی بھی امتی محبت کے ساتھ یہ پڑھے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن 12 گھنٹے گزر جاتے ہیں، قسم کھاؤ اللہ کی ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے؟ کیوں قرآن کو دیکھتے ہیں؟ کیا یہ قرآن میں ہمارے نبی کے آنسو نہیں چھپے؟ کیا یہ قرآن میں نبی کی بیٹی فاطمہ کا آنسو نہیں چھپا ہوا ہے؟ کیا یہ قرآن میں صحابہ کرام نے اپنے تن من دھن کی قربانی کو نہیں دیا ہے؟ وہاں ایک ایک آیت کو حاصل کرنے کے لیے معلوم نہیں کتنے کتنے کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا۔ یہاں قرآن ہمارے گھر میں ہے، پڑھانے والے ہمارے پاس ہے، قرآن کے حافظین ہمارے پاس ہے، قرآن کے قراء ہمارے پاس ہے، لیکن افسوس ہے میرے پیارو، یہ بھروچ جو ہے نا، بھروچ، اس کو تو یہ کہہ دو تو غلط نہیں ہوگا، یہ مرکز المدارس بھی ہے، اور یہ مرکز العلماء بھی ہے، یہ مرکز القراء بھی ہے، اور مرکز الاولیاء بھی ہے۔ اللہ نے ہمارے بھروچ کو علم کا، قرآن کریم کے علم کا مرکز بنایا ہے، مگر افسوس ہے کیا قیامت میں جواب دو گے جب یہاں بہت سارے جوان سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے سورہ فاتحہ بھی نہیں برابر پڑھی ہے؟ کیا جواب دے گا اللہ؟ یہ اللہ کا کلام ہے کہ کوئی مذاق سمجھے کیا؟ اللہ قرآن کریم میں خود پوچھ رہے ہیں این تذهبون، این تذهبون، اللہ کہتے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ میرے قرآن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، میرے قرآن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ارے یہ تو پورے عالم کو بچانے والا قرآن ہے، اس کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، ہمارے موبائل میں ہر ایکٹیویٹیز کو دیکھا جاتا ہے مگر قرآن پاک کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے پہلا کام کون تیار ہے؟ قرآن ہمارے ہاتھ میں رہے گا، بولو رہے گا کہ نہیں انشاءاللہ؟ بولو رہے گا کہ نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، ہمارے نبی کا طریقہ، ربیع الاول مہینہ ہے، ساتھ میں بولو نا اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر، ساتھ میں بولو کہ اچھا لگے گا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، اللہ یہ ربیع الاول مہینہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ہمارے نبی کا آنا، بولو مبارک، ہمارے نبی کا جانا، آنا 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 اتنا مبارک ہے۔ ربیع الاول مہینہ ہمارے نبی کا آنا اتنا مبارک ہے کہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا مٹی، ساتھ میں بولو اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، ہاں کھنکھناتی ہوئی مٹی، اور مٹی میں جب پانی ڈالو تو کیا بنتا ہے؟ کیچڑ، اس سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ جب انسانوں کی باری آئی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور جب انسانوں سے پہلے اللہ کو جناتوں کو پیدا کرنا تھا اللہ نے آگ سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ ہم مٹی والے، جنات ان کمال کیا ہے، آگ میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، پھر بھی اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کر کے کہا سب سے بڑی اچھی مخلوق اگر میں نے بنایا تو تم کو بنایا۔ پھر بولو ایک مرتبہ اللہ نے ہم کو کس سے بنایا؟
اور جناتوں کو پڑھو پڑھو میرے، یہ بھی سورہ رحمان، سورہ رحمان۔ اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ فرماتے جب انسانوں کا نمبر آیا، اللہ فرماتے ہم نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جب جناتوں کا معاملہ آیا اللہ فرماتے آگ کے شعلے سے ہم نے جناتوں کو پیدا کیا۔ چلو انسانوں کو اللہ نے مٹی سے، جناتوں کو سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ کہ اللہ نے ہمارے مصطفیٰ کو کتنے پیار سے پیدا کرنا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم تو بھی ٹھیک اور جنات آ ہے، وہ نمبر 3 کا ہے، ہم نمبر 1 کے ہیں، لیکن پھر بھی نمبر 1 والا 3 والے سے ڈرتا ہے۔ ہاں ہم جناتوں سے ڈرتے ہیں، یس میں بہت ڈرتے ہیں۔ ہمارا جوان بچہ 22 سال کا 23 سال کا، ہاں رات کو اکیلا گھر میں ہے، لائٹ وائٹ بند ہوئی، آیا ہاتھ بھی ہلاتا ہے، وہ ہاتھ بھی ہلاتا ہے، لیکن ہمت نہیں کہ لائٹ کھولے جائے، اور ہمت نہیں کہ دروازے پر جائے، سوچتا دروازے پر گیا پیچھے بوچھی پکڑ لیا تو نہیں جاتا ہوگا، بس پوری رات آیا گیا کبھی چادر۔ صبح میں جب اجالا ہوا تو دیکھا پنکھا چل رہا ہے، اسی کا کرتا لٹک رہا ہے، ہاتھ نہیں لٹکے۔ اور جتنا فرصت میں تھوڑی ہے کہ ہمارے گھر میں آ کے بیٹھے گا بھائی۔ خیر چلو کوئی بات نہیں، اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا؟ اور جناتوں کو سوال یہ کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیسے کیا؟ سنو گے انگلی پر گنتے جاؤ گے، انگلی پر گنتے جاؤ گے۔ اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل آؤ جبرائیل آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل جاؤ، زمین پر جاؤ، اس زمین پر جاؤ، جبرائیل اس زمین پر جاؤ جس زمین کو ایک زمانے میں مدینہ کہا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ اس زمین پر جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ منورہ کہا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ طیبہ کہا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ میمونہ کہا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ طابہ کہا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میرے جبرائیل اس زمین پر جاؤ جس کو مدینہ کہا جائے گا، اور وہاں کی مقدس مٹی کو لے کر آ جاؤ، جس کو مقدس مٹی کو ہم کہتے ہیں خاک شفا، لے کر آ جاؤ۔ اب مقدس مٹی کہو یا خاک شفا کہو، لیکن حضرت جبرائیل کو آرڈر ملا، بولو نمبر 1 آرڈر ملا، کہاں گئے؟ اس زمین پر گئے اور مدینے کا کیا لے کر آئے؟ مٹی مبارک، بولو یا خاکے۔ حضرت جبرائیل لا کے رکھ دیے مٹی مبارک، خاکے شفا، جتنا اللہ نے منگوایا لے کر آئے۔ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل اب جنت میں جاؤ اور جنت کا مشک لے کر آ جاؤ۔ بولو آواز جنت کا کیا لے کر آؤ؟ مشک لے کر آؤ۔ ارے میرے پیارو، ہمارے یہاں بھروچ میں کوئی مشک عطر لگا کے مسجد میں آتا ہے، اور مسجد کے سب دروازے بند ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن چلتا ہوتا ہے، وہ آتا ہے تو اتنا اچھا لگتا ہے، ہاں کتنا اچھا خوشبو آ رہی، کیسا اچھا عطر لگایا ہوگا۔ یہ دنیا والے کا معمولی عطر کی خوشبو یہ ہے، تو جنت کا مشک کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل جاؤ۔ نمبر 2، پہلے تو مدینے کی خاکے شفا، نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل سے بھائی آرڈر ملا، آرڈر آئے، جنت کا مشک لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، تیسری مرتبہ جاؤ اور جنت کا زعفران لے کر آ جاؤ۔ وہ حضرت جبرائیل گئے اور جنت کا زعفران لے کر آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، چوتھی مرتبہ جاؤ، جنت کا کافور لے کر آ جاؤ۔ کافور کس کو کہتے ہیں؟ لکڑی، خوشبو والی لکڑی، وہ لے کر آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل گئے، کافور بھی لے کر آ گئے، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ پھر اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل جاؤ، جنت کا سنبل یعنی جنت کا مبارک پودا لے کر آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل وہ بھی لے کر آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں ہو گئی۔ ایک تو مدینہ منورہ کی مقدس
مٹی آ گئی. نمبر 2 جنت کا مشک. نمبر 3 جنت کا زعفران. نمبر 4 جنت کا کافور. اور نمبر 5 جنت کا سنبل یعنی پودا. یہ 5 چیزوں کو لے کر آ گئے. اللہ نے فرمایا جبرائیل ابھی کام باقی ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت میں نہریں کتنی ہیں؟ جنت میں 8 جنت ہے. ہر جنت میں نہریں ہی نہریں. تو نہریں کتنی ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا لا تعد ولا تحصى. جنت میں نہریں کتنی آج تک کسی نے گنا بھی نہیں اور کوئی گن بھی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا صحیح ہے جنت کی کوئی نہر کو گن نہیں سکتا لیکن 3 نہر ایسی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. آج آپ کو انگلی پر گنیں گے 3 نہریں ایسی ہے نمبر 1 نمبر 2 اور نمبر 3 جس میں پہلی سے اونچی بولو نمبر 2 اور نمبر 2 سے اونچی بولو نمبر 3. پہلی نہر کا نام ہے معین. ساتھ میں بولو کیا نام؟ معین. معین. یہ قرآن کریم میں 27ویں پارے میں اللہ نے فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. پہلی نہر بولو کیا نام؟ معین. دوسری نہر 29ویں پارے میں نام بھی تو سنو کتنا پیارا ہے سلسبیل. بولو کیا نام ہے؟ سلسبیل. اللہ نے فرمایا عینن فیہا تسمی سلسبیلا. بولو سبحان اللہ. اور اس سے اچھی نہر اللہ نے فرمایا رحیق. بولو کیا نام؟ رحیق. وہ نہر ایسی ہے کہ نہر کا پانی بھی مشک کا بنا ہوا ہوگا. اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پورا مجمع بولے گا اب تک جبرائیل کتنی چیزیں لے کر آئے ہیں؟ 5 چیزیں لے کر آئے. اللہ نے فرمایا جاؤ معین والی نہر پہ چلے جاؤ. یہ چھٹا ہوگا. معین والی نہر پہ جاؤ وہاں کا پانی لے کر آؤ. پھر اللہ نے فرمایا جاؤ سلسبیل والی نہر پہ جاؤ وہاں کا بھی پانی لے کر آؤ. پھر اللہ نے فرمایا میری قسم جاؤ اور رحیق جو سب سے اونچی نہر ہے وہاں کا بھی پانی لے کر آؤ. کتنی نہروں کا پانی آ گیا؟ 3. پہلے کتنی چیزیں آ گئی؟ 5 اور 3 کتنا ہو گیا؟ 8. حضرت جبرائیل سب لے کر آئے. کتنی چیزیں لے کر آئے؟ 8. اللہ نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ. حضرت جبرائیل کو بلوانے والے کون؟ اللہ. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کیسے بناؤ گے؟ میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں. میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا اس محمد کو بنانے والا جس سے خوبصورت پہلے نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی آئے گا. یعنی یوں سمجھو کہ بنانے کے بعد وہ ڈھانچہ رکھا ہی نہیں گیا کہ کوئی محمد کی طرف پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں. اس سے زیادہ خوبصورت ہم نے محمد کو بنایا. بہت سی ماؤں نے بچے جگے ہوں گے مگر محمد جیسا پھول کسی کے پاس نہیں آیا. اور کہتے ہیں کہ ایسے محمد کو بنایا گیا کوئی عیب نہیں. بولو کوئی عیب نہیں. کوئی ایسی بات نہیں کہ کہے کہ یہ برابر نہیں ہے. آنکھ برابر نہیں ہے, ناک برابر نہیں ہے, ہائٹ برابر نہیں ہے. حضرت حسان کہتے ہیں میرے نبی کو دیکھا تو ایسا لگا کہ اللہ نے انہی کو پوچھ کے تیار کیا ہے. سبحان اللہ. ارے سنو نا, وَأَحْسَنَ بِكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان فرماتے بہت سی آنکھوں نے خوبصورتی کو دیکھا ہے مگر میرے محمد جیسا خوبصورت, بولو نا ساتھ میں بولو نا. اور بہت سی ماؤں نے بچہ جنائے مگر آمینہ نے جو پھول لائے ایسا پھول کوئی نہیں لایا.
حضرت حسان فرماتے ہیں میرے نبی ایسے پیدا ہوئے کوئی عیب نہیں، ایسا لگتا کہ پوچھ پوچھ کر اللہ نے خود بنا دیا ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ کتنی چیزوں سے ہمارے نبی کو بنایا گیا، یاد ہے؟ بھول گئے؟ یاد ہے نا؟ ایک مرتبہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ صفحات لکھے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا، تو وہاں لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور کہا واہ کیا کتاب لکھی، کیا کتاب لکھی آپ نے، یا جتنے بھی اوراق ہوں گے، جتنے بھی کاغذات ہوں گے، یا جتنے بھی چمڑے کے ٹکڑے، کیا لکھا آپ نے، کیا لکھا۔ یعنی سب نے امام اعظم امام ابو حنیفہ کو فرمایا بہت اچھا لکھا آپ نے، بہت اچھا لکھا۔ امام ابو حنیفہ نے ایک شعر پڑھ کر سب کو سنایا جس کا مطلب یہ ہے کہ میری کتاب کی تعریف مت کرو۔ بولو میری کتاب کی تعریف مت کرو، اور میری کتاب تعریف کے لائق نہیں ہے۔ وہ تو محمد کا نام آ گیا تو میری کتاب کا درجہ اونچا ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ کسی کا شعر ذکر کیا امام ابو حنیفہ نے، کیا فرمایا؟ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مقالتی مدحت بمحمدی۔ فرماتے کہ میں نے کوئی ایسی تعریف نہیں کی ہے اور ایسی کوئی اچھی کتاب نہیں لکھی ہے، وہ تو محمد کا نام کتاب میں آ گیا، سیرت مصطفیٰ آ گئی، تو اللہ نے اس کتاب کے درجے کو بلند کر دیا۔ میرے پیارو پھر آ جاؤ، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی چیزوں سے کہا۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے نا؟ ارے بھائی تھکے تو نہیں نا؟ ابھی تو صرف توا ہی گرم ہو رہا ہے، روٹی تو پکایا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ سب سن رہے ہیں نا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی چیزوں سے پیدا کیا۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ مجھے بتاؤ نا آپ کس طرح کیسے آپ ہمارے نبی کو تیار کریں گے۔ اب سب لوگ سبحان اللہ بولتے جاؤ گے، دو چار آدمی بولے تو سبحان اللہ ہو گیا۔ ارے سب بولو نا سبحان اللہ، بولو گے؟ ایک بار بول دو بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، کیونکہ ہم کو ابھی تو توا گرم ہو رہا ہے، روٹی پکانے پر آنا ہے۔ سب پورا مجمع بول دو سبحان اللہ، بول دو اللہ اکبر، بول دو الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل نمبر 1 میں نے تمہیں مدینہ بھیجا، میں نے تمہیں مدینہ منورہ بھیجا، وہاں سے مٹی مقدس کو منگوایا، وہاں سے خاک شفا کو منگوایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل تم جو مدینے سے مقدس مٹی لے کر آئے ہو، اسی سے میں میرے مصطفیٰ کے بدن مبارک کو تیار کروں گا۔ ہمارے نبی کا بدن مبارک جسد اطہر جو تیار ہوگا تو وہ مدینے کی خاک شفا سے تیار ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے جبرائیل تم جنت میں گئے، جنت کا مشک لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل کو فرماتے تم جنت کا مشک لے کر آئے، میرے مصطفیٰ کے بدن مبارک میں جو لہو دوڑے گا، جو خون دوڑے گا، دنیا کی نظر میں وہ لہو ہوگا، دنیا کی نظر میں وہ خون مبارک ہوگا۔ اللہ کہتے وہ خون مبارک نہیں ہوگا، وہ دوڑنے والا لہو جنت کا مشک ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل نمبر 3 تم زعفران لے کر آئے، میرے مصطفیٰ کے بدن مبارک میں جو رگیں ہوگی، ہاتھوں میں رگیں ہوگی، پاؤں میں رگیں ہوگی، گردن مبارک میں جو رگیں ہوگی، ساری دنیا اسے رگیں کہے گی، لیکن حقیقت میں وہ رگیں جنت کے زعفران سے بنی ہوئی ہوگی۔ پھر فرمایا جبرائیل تم کافور لے کر آئے، کافور جنت کی خوشبو والی لکڑی لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا میرے جبرائیل میرے مصطفیٰ کے بدن مبارک میں جو مبارک ہڈیاں ہوگی، ہاتھوں میں ہڈیاں ہوگی، پاؤں مبارک میں ہڈیاں ہوگی، دنیا اسے ہڈی مبارک کہے گی، حقیقت میں وہ جنت کا کافور ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل تم سنبل لے کر آئے، جنت کا پودا لے کر آئے، میرے نبی میرے مصطفیٰ کے سر مبارک پر جو بال مبارک ہوں گے،
سبحان اللہ بولو. میرے نبی کے سر مبارک پر جو زلفیں مبارک ہوں گے، میرے نبی کے چہرے پر جو خوبصورت داڑھی ہوگی، سارے لوگ کہیں گے یہ نبی کا بال مبارک ہے، یہ نبی کی داڑھی کا بال مبارک ہے. حقیقت میں وہ بال مبارک نہیں ہوگا، وہ جنت کا سنبل یعنی جنت کا خوشبو والا پودا ہوگا. حضرت جبرائیل نے پوچھا یہ سب تو ہو گیا، وہ 3 نہروں کا پانی لے کر آیا. ایک بولو کون سی نہر؟ معین. دوسری نہر سلسبیل. تیسری نہر رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے جبرائیل تم پہلی نہر کا بھی پانی لے کر آئے جس کا نام معین، تم دوسری نہر کا بھی پانی لے کر آئے جس کا نام سلسبیل، تم تیسری نہر کا بھی پانی لے کر آئے جس کا نام رحیم. اللہ نے فرمایا میرے عزت و جلال کی قسم جبرائیل یہ میرے مصطفیٰ کے ماتھے پر جو پسینہ آئے گا، بدن پر جو پسینہ آئے گا، یا میرے مصطفیٰ کے منہ میں جو تھوک مبارک ہوگا، لعاب مبارک ہوگا، ساری دنیا تھوک مبارک کہے، ساری دنیا پسینہ کہے، نہ وہ پسینہ ہوگا نہ تھوک مبارک ہوگا، وہ جنت کی 3 نہروں کا پانی باہر آتا ہوگا. سچ بتاؤ اتنے پیار سے اللہ نے ہمارے مصطفیٰ کو تیار کیا. ہم کو نبی سے محبت ہے. ارے بولو نا محبت ہے. 2 جنت ہے. پورا مجمع بولے گا جنتیں کتنی ہیں؟ ایک مدینہ. پوری دنیا میں انگلینڈ جاؤ، کینیڈا کا تو حالت بگڑ رہا ہے، ہاں کہیں بھی جاؤ دنیا کے کونے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جنت میں آیا، لیکن مدینے میں جاؤ تو قسم کھا کر کہو دنیا کی جنت میں آیا. بولو نا مدینہ پوری دنیا کی، پوری زمین کی. تو 2 جنتیں، زمین والی ایک آسمان والی. زمین والی جنت مدینہ. بولو زمین والی جنت مدینہ، اور آسمان والی جنت تو وہی جو ہم پڑھتے رہتے. کسی نے دیکھا زمین والی جنت تو بہت سو نے دیکھا اور اللہ بار بار دکھائے. تو زمین والی جنت بولو کیا ہے؟ مدینہ. آسمان والی جنت وہ کسی نے دیکھا نہیں، لیکن قربان جاؤ اللہ نے صرف نبی کے چہرے پر دونوں جنتوں کو جمع کر دیا. زمین والی جنت بھی مصطفیٰ کے چہرے پر، آسمان والی جنت بھی مصطفیٰ کے چہرے پر. کیونکہ سوچو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک، تو یہ چہرے مبارک جو تیار ہوا ہے وہ مدینے کی مٹی سے ہے. تو زمین والی جنت آگے پھر چہرے پہ، یہ پورے چہرے میں خون بھی ہے تو جنت کا مشک بھی ہے، یہ پورے چہرے پہ رگیں بھی ہے تو جنت کا زعفران بھی ہے، یہ چہرے پر ہڈیاں بھی ہے تو جنت کا کافور بھی ہے، اور یہ چہرے پر بال مبارک بھی ہے، بال مبارک بھی ہے تو جنت کا سنبل بھی ہے. اور کبھی ماتھے پر پسینہ آتا ہے اور کبھی زبان سے تھوک باہر آتا ہے، لعاب مبارک آتا ہے تو جنت کی 3 نہروں کا پانی بھی ہے. معلوم ہوا کوئی اور سے نبی کے چہرے کو دیکھے قسم کھا لے یہ چہرہ نہیں ہے، اللہ نے دونوں جنتوں کو اس میں جمع کر دیا. بولو نا ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. پھر کیوں ہم ان سے محبت نہیں کرتے میرے پیاروں؟ کیوں نبی سے محبت نہیں کرتے؟ کیوں ان کا طریقہ ہم کو اچھا نہیں لگتا؟ کیوں ہم کو یہ بالی ووڈ والا اور ہالی ووڈ والا اچھا لگتا ہے؟ جیسے مولانا محبوب صاحب نے کہا نا، بالکل صحیح ہے، کرو محبت کرو، کرکٹر سے کرو 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 محبت کرو، محبت کرو، بالی ووڈ والے ہالی ووڈ والے سے محبت کرو، اور اس کو پھر دعوت دو محمد پورہ کی مسجد میں آنے کا ہے، آپ کی دعوت پر آئے گا. ارے بولو نا آپ کی دعوت پر آئے گا، ہاں یا نا؟ اچھا آپ اس کو فون کرو، نہیں نہیں آنا مت محمد پورہ کی مسجد میں، تو بہت بزی ہے، میرے کو تیرا ایڈریس دے، میں تیرے کو ملنے آنا چاہتا. بلائے گا، آپ کو بلائے گا. وہ آپ کے چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہے، تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہے. حالانکہ اس کے چہرے اور ہمارے چہرے میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی مٹی کا بنا، ہم بھی مٹی کے بنے ہیں، تو ہم مٹی والے پر قربان ہو گئے، اور جو جنت کا مشک والا ہے وہ اس نے چھوڑ دیا، جنت کے زعفران کو چھوڑ دیا، جنت کے کافور کو چھوڑ دیا، جنت کے سنبل کو چھوڑ دیا، جنت کی نہروں کا پانی چھوڑ دیا. ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا
جو جنت کو چھوڑ کر کسی اور کے چہرے کا دیوانہ ہو گیا. کیا ہمارے نبی کا کمال معلوم ہے. ابھی قاری فیضان صاحب پڑھ رہے تھے نا یہاں پر, وہ پڑھ رہے تھے اور میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا تھا کہ انہوں نے جو رکوع پڑھا نا, یہ غزوہ خندق, بولو غزوہ, ایک غزوہ ہوا ہے جس کا نام ہے جیسا بدر احد ویسے خندق, اس کے دو نام ہیں, خندق بھی اور احزاب بھی. بولو احزاب بھی. اور وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3000 صحابہ تھے. بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے تھے؟ 3000 صحابہ تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جماعتیں بنائی تھی, بھائی 10-15 ادھر رہیں گے, 12-15 ادھر رہیں گے, تھوڑے ادھر رہیں گے, تھوڑے ادھر رہیں گے. اور کرنا کیا ہے؟ خندق کھودنا ہے. سب کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے اور وہ زمین کو کھودے جانا ہے, خندق کو کھودے. بہت مشکل کام, بہت مشکل کام, مطلب بہت مشکل کام, جس کو قرآن کریم نے فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اتنے مسلمان پریشان, 3000 خندق کو کھودتے جاؤ. میرے پیارو, ایک موقع ایسا ہے جو ہم سب کو رولا دے. ایسا موقع آیا, ایک پوری جماعت تھی 10-12 کی, جن اللہ کے رسول نے سب جماعتیں بنائی تھی اور ہر ایک جماعت کا ایک امیر بنایا تھا. تو ایک جماعت تھی جس کا امیر بنایا گیا حضرت ابو طلحہ. بولو کن کو بنایا؟ حضرت. وہ پوری جماعت کو لے کر 12-15 کی جتنے بھی ہوگی سب کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے. وہاں السلام علیکم, ہمارے نبی نے جواب دے دیا وعلیکم السلام. تو ابو طلحہ کیا کہتے, میں آیا ہوں, پوری جماعت لے کر آیا ہوں, اور آپ نے میرے کو امیر بنایا ہے نا, پوری جماعت کو لے کر آیا ہوں. ہم 1.5 دن ہو گئے, ہم کو کھانے کو کچھ ملا نہیں ہے, ہم کو ایک کھجور بھی نہیں ملی ہے, پانی پیتے تھوڑا تھوڑا, کب تک پانی پیتے رہیں گے؟ آپ کچھ انتظام کرو نا, جب آپ نے کام پر لگایا ہے تو آپ انتظام کرو نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر ابو طلحہ کیا کہنے لگے معلوم؟ اللہ کے رسول, وہ تو میں آیا ہوں, ہمت کر کے آیا ہوں, باقی سب بھوکے. یہ جتنے 3000 بھوکے, اس میں میرے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ تو بہت بھوکے, ان کی جان چلی جائے گی. اللہ کے رسول, وہ تو ہمت کر کے میں آ کر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت بھوکے ہیں, اور 1.5 دن ہو گیا, اور یہ گرمی کے اندر چلچلاتی گرمی میں ہم کو کچھ بھی ملا نہیں. میرے پیاروں, ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ بھی کوئی جواب. تو حضرت ابو طلحہ نے کیا کیا معلوم ہے؟ اپنے ساتھیوں کو کہا جواب نہیں دے رہے نا, چلو اپنی چادر ہٹاؤ, اپنی چادر اٹھاؤ. سب نے وہ چادر اٹھائی, سب کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا. سب کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا. اور حضرت ابو طلحہ نے کہا دیکھیں اللہ کے رسول, دیکھو سب کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہے. میرے پیاروں, ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, کلہاڑی کو رکھا, اپنی چادر مبارک ہٹایا, 2 پتھر بندھے ہوئے. تم 1.5 دن کے بھوکے ہو, آج میرا 4تھا دن ہے, میں نے کچھ نہیں کھایا. تم کتنے دن کے بھوکے ہو؟ 1.5. اور کتنے پتھر؟ سب کے پیٹ پر ایک. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر حجر ہے, 2 پتھر بندھے ہوئے. وہ جو حضرت ابو طلحہ تھے نا, انہوں نے جب ہمارے نبی کا پیٹ مبارک دیکھا, اس پر 2 پتھر دیکھے, کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے رسول معاف کرنا, نہیں آؤں گا, واپس نہیں آؤں گا. کوئی شکایت نہیں کرنی. اپنے ساتھیوں کو کہا چلو کھودنا شروع کریں, خندق کھودنا شروع کریں. ہم کو کیا معلوم ہوگا؟ ابو طلحہ کہتے ہیں مجھے کیا معلوم, ہم تو سمجھ رہے کہ ہمارے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے, ہم کو کیا معلوم کہ آپ کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے, مجھے کیا معلوم, ہم نے 2 دن سے نہیں کھایا, آپ نے 4 دن سے نہیں کھایا ہے. یہ کہہ کر حضرت ابو طلحہ گئے, ہمارے نبی نے ان کو جاتا ہوا دیکھا, اور سامنے سے 8 سال کی بچی آ رہی ہے. بولو 8 سال کی ایک بچی, جن کا نام ہے عمرہ. نام بولو. ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا زیادہ رواج نہیں ہے. کیا نام؟ کتنے سال کی بچی ہے؟ اور ان کے ایسے وہ بچی جو ہے نا, ایسا کچھ کپڑا ہے, اوپر بھی کپڑا ہے اور اندر کچھ ایسا لگتا کہ کچھ ہے. ہاں, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے. وہ صحابہ روتے روتے گئے ہیں. ہمارے نبی نے دیکھا تو کہا عمرہ, بچی ادھر آؤ نا, بچی ادھر آؤ. وہ چھوٹی بچی 8 سال کی آئی. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کپڑا ہٹایا. کہا اللہ کے رسول کھجورے ہیں. کہا کہاں سے لے کر آئے؟ کہا میری امی نے دی. کیوں دی؟ امی نے کیوں دی؟ کہا میری امی نے دی کہ جا کے اپنے ابا کو دے دے. میری امی نے مجھے کہا ابا کو دے دے اور ماموں کو دے دے. دونوں بیچارے کھانا نہیں کھائے ہوں گے, خندق کھودتے کھودتے تھک گئے ہوں گے. تو کہا میری امی نے مجھے کھجورے دی اور کہا کہ ابا کو بھی دے دینا اور ماموں کو بھی دے دینا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. عمرہ مجھے دے دینا, عمرہ مجھے دے دینا. تو عمرہ تو جانتی تھی کہ اللہ کے رسول ہے.
کہا نہیں آپ لے لیں، میری امی بہت خوش ہوگی، آپ لے لیں۔ عمرہ نے دیا، ہمارے نبی نے ایک چادر منگوائی اور اس پر وہ کھجور کو رکھا اور فرمایا یا اہل خندق، ہمارے نبی نے فرمایا اے خندق کھودنے والے، کتنے تھے 3000، آ جاؤ، اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا، ایک مٹھی کھجور ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں دیکھتا تھا جماعت کی جماعتیں جو ہمارے نبی نے جماعتیں بنائی تھی نا، ایک جماعت آ رہی ہے جا رہی ہے، دوسری جماعت آ رہی جا رہی ہے، تیسری جماعت آ رہی جا رہی ہے۔ حضرت انس فرماتے اللہ کی قسم 3000 صحابہ نے کھایا، ہمارے نبی نے تناول فرمایا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کھایا، مگر جتنی کھجوریں پہلے تھی ابھی بھی اتنی کھجوریں باقی ہے۔ اور پھر ہمارے نبی نے پوچھا عمرہ کہاں ہے؟ تو بچی وہاں کھڑی تھی، کہا جاؤ امی کو سلام کہنا اور کہنا کہ تمہاری کھجور میں اللہ نے برکت دی، یہ واپس امی کو پہنچا دینا۔ بولو سبحان اللہ۔ ایسا پیارا نبی کہاں ملے گا میرے پیاروں؟ ہم کو یہ نہیں اچھا لگتا، یہ واقعہ جو غزوہ خندق کا ہے قرآن حدیث میں ہے، یہ نہیں اچھا لگتا، نہیں پکچر اچھا لگتا، کہتا ارے کیا بتاؤں فرسٹ شو میں پہنچ گیا۔ کتنے کی ٹکٹ آئی؟ بلیک میں 15,000 بھی دینا پڑا، لیکن میرے تو ایک نیم بنا ہے کوئی بھی پکچر دیکھنے کا تو فرسٹ شو میں دیکھنے کا۔ میرے دوستوں کبھی فرسٹ رکعت میں آنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور محبوب صاحب یہ کیا ہے پکچر، کیا ہے یہ؟ دھوکہ ہے، ریونج، انتقام، مار دھاڑ، اٹھا پٹک، یہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے؟ کہ میرے کو ایک نے کہا مولانا بہت اچھی فلم آئی ہے چلو نا، میں نے کہا تو میرے کو دعوت دیتا؟ ہاں اس میں کیا ہے، چلو نا ایک بار تو دیکھ لو۔ میں نے کہا ہے کیا اس میں کمال کا؟ ہاں مولانا ہیرو نے جو کمال بتایا۔ میں نے کہا کیا بتایا ہیرو نے، کیا کمال بتایا؟ تو کہتے ہیں اس کو 40 دشمنوں نے گھیرا اور 40 کے پاس بندوق، ہیرو کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا کم بخت مر گیا ہو، ارے مری جا رہے نا بھائی، اکیلا ہے نہتا ہے۔ تو کہتا نا وہ 40 بندوقیں چلی مگر وہ بچا۔ میں نے کہا کیسے بچا؟ تو کہا یوں گولی آوے تو یوں ہو جاوے، ادھر سے گولی آوے تو یوں ہو جاوے۔ میں نے کہا سامنے سے آوے تو کہیں نیچے جھک جاوے۔ میں نے کہا پیٹ کی طرف آوے، کہا مولانا کیا جھپ لگایا ہے، وہ اوپر اور گولی نیچے۔ تو بندر تھا کہ انسان تھا؟ پھر بھی میں نے اس کو بولنے دیا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ سب طرف سے گھیرے، اچانک کسی دشمن کی بندوق گر گئی۔ کس کی بندوق؟ وہ کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ ہاں اس نے بندوق لیا، ٹھاڑ 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 ٹھاڑ، سب مر گئے۔ ہاں میں نے کہا ہاں دیکھنے والا تو پاؤلی، سننے والا اس سے بڑا پاؤلا۔ وہی بندوق دشمن کے ہاتھ میں تھی تو اس کو گولی نہیں لگی، اس کے ہاتھ میں آ کر ٹھاڑ 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 ٹھاڑ، لاشوں کی لاشوں کا انبار لگ گیا۔ یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہے، کیا ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا ہے؟ یہ ماننا، یہ پکڑنا، یہ ریونج لینا، انتقام، یہ سکھایا ہمارے نبی نے۔ قربان جاؤ ہمارے نبی پر، ربیع الاول کا مہینہ ہے، بولتے بولتے رونا آ جاتا ہے کہ جب ہمارے نبی مکہ فتح ہوا، بولو کیا ہوا؟ مکہ فتح ہو گیا، اور فتح کا اعلان، جیت کا اعلان کون کر رہا ہے؟ خود اللہ کر رہا ہے۔ ورنہ آج بھی بہت ساری کرکٹ ٹیم ہوتی، جیت جاتے ہیں، بڑا شور ہوتا ہے، بڑا شور ہوتا ہے، بھائی جیت گئے، بھائی جیت گئے، بھائی جیت گئے، بھائی جیت گئے۔ ٹھیک ہے، دنیا والوں نے شور کیا، 2 دن کے بعد وہی ٹیم ہار گئی۔ جتنی تعریف ہوتی تھی اب پیپر میں اتنی برائی شروع ہو گئی۔ بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ 2 دن پہلے جیتی، 2 دن کے بعد ہار گئے، کیونکہ جتانے والے بھی ہم اور ہروانے والے بھی۔ اور ہمارے نبی جب مکہ فتح کر رہے تو فتح دینے والا کون؟ ہم ہوتے نا بھائی، کوئی بھی آدمی بڑی جگہ پہ جائے تو یوں ہو سکتے ہیں، ہمارے نبی بھی یوں اونٹ کے اوپر جاتے یا گھوڑے پر جاتے کہ مکہ فتح ہوا۔ معلوم ہے جب مکے کے اندر انٹر ہوئے نا تو ہمارے نبی کا سر مبارک اتنا جھکا تھا کہ اونٹ کے اوپر جو لکڑے کا کجاوا تھا، وہ کجاوے کی لکڑی بار بار نبی کی پیشانی کو لگ جاتی تھی، کیونکہ اونٹ ایسے چلے اور ہمارے نبی کا سر مبارک ایسا جھکا ہوا، تو جیسے اونٹ آگے بڑھے وہ کجاوے کی لکڑی جو ہے نا
بار بار ہمارے نبی کے سر مبارک کو لگے تو صحابہ کرام نے فرمایا آپ کو کجاوے کی لکڑی لگ رہی ہے، وہ لکڑا بہت مضبوط ہے، وہ آپ کو سر مبارک پر لگ رہا ہے، آپ اپنا چہرہ اٹھائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، میرے اللہ نے مجھے سکھایا ہے گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا، عاجزی کے ساتھ مکے میں داخل ہو جانا۔ ہمارے نبی نے ہمیشہ عاجزی، انکساری، تواضع، ایک دم چھوٹا بن کے رہنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے، سننا جب داخل ہوئے، آپ مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور اعلان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ کا اعلان ہو رہا ہے آؤ میرے مصطفیٰ مکہ میں آ جاؤ اور فاتح بن کر آ جاؤ، جیت کر آ جاؤ، اور اللہ نے تمہیں معصوم بنا دیا ہے، آ جاؤ۔ میرے پیارو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل مکے میں کعبے کے پاس آئے، سامنے وہ لوگ بھی کھڑے تھے جنہوں نے فاطمہ کو تکلیف دی تھی، سامنے وہ بھی کھڑے تھے جنہوں نے ہمارے نبی کی بیٹی زینب کو تکلیف دی تھی۔ کیا باپ پہ گزرتی ہوگی جب بیٹی کو تکلیف ملتی ہوگی؟ زینب کو لیکن سب کھڑے، جتنے دشمنان ہیں سب کھڑے، وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی ہے جنہوں نے ہمارے نبی کے چہرے پر تھوکا تھا، وہ بھی ہے کہ ہمارے نبی کو کعبے کے پاس سجدہ کرنے نہیں دیا تھا، وہ بھی ہے جنہوں نے کعبے کی چابی بھی ہمارے نبی کے ہاتھ میں نہیں دی تھی۔ آج چابی بھی ہمارے نبی کے پاس ہے، آپ مکہ فتح کر کے آ رہے ہیں، آپ نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑا ہے، سارے دشمن سامنے موجود ہے، اور ہمارے نبی پوچھتے بتاؤ آج میں کیا کروں گا، آج میں تم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ اور سارے کے سارے دشمن حیران ہیں کہ اب تو ایسا ماریں گے، ایسا ماریں گے، ایسا ماریں گے، کیونکہ ہم کو پکچروں میں یہی بتایا جاتا ہے آخر میں ہیرو بہت مارتا تو ریونج اور انتقام ہوتا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو میں کیا کروں گا؟ سب نے کہا آپ کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں، آپ کریم ہیں یعنی آپ بہت نرم دل ہے، اور آپ کے ابا بھی بہت نرم دل تھے۔ بتاؤ اس وقت ہمارے نبی کو ابا سے یاد آئے ہوں گے، حالانکہ آپ نے ابا کو دیکھا نہیں، دیکھا عبداللہ کو نہیں دیکھا، کہا آپ کے ابا بھی بہت نیک تھے، آپ بھی بہت نیک تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑا ہے، کہا آج میں وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، آج میں وہی اعلان کروں گا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، آج تم کو کوئی سزا نہیں دوں گا، جاؤ میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ جیسے معافی کا پیغام آیا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول کیسی معافی، کیسی معافی؟ میری تو زمین بھی چلی گئی، میری جائیداد چلی گئی، میرا مال چلا گیا، میری بیوی مجھ سے الگ ہو گئی، میرے بچے مجھ سے الگ ہو گئے، اور آپ ان لوگوں کو معاف کرتے ہو؟ وہ صحابی نے بڑے غصے میں کہا اللہ کے رسول اعلان کرو الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، جھگڑے کا دن ہے، آج تو مار دھاڑ ہوگی۔ ہمارے نبی پھر کھڑے ہو گئے اور وہ صحابی کو اپنے قریب بلا کر کہا نہیں، میرا اللہ ایسا نہیں سکھاتا، الیوم لیس الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم المرحمہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا آج لڑائی جھگڑے کا دن نہیں ہے، گلے لگانے کا اور معاف کرنے کا دن ہے۔ میرے دوستو، ہم وہ پکچر دیکھ کے اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے۔ ہماری زبان مولانا اتنی خراب زبان ہے ہماری، تھوڑی تھوڑی دیر میں میرے کو بولا ایسا، میرے بارے میں بولا، کتنی بڑی ناک ہے، میرے بارے میں ایسا بولا، ارے اس کو ٹپکا دوں گا، کاٹ ڈالوں گا، اور پھر اس کی ماں اس کی بہن کی گالیاں۔ یہ ہمارے نبی نے سکھایا۔ یہ کہاں سکھا معلوم؟ فرسٹ شو، پہلی ٹکٹ، کاش یہاں کی پہلی ٹکٹ ہوتی تو جنت تیرے قدموں میں آتی۔ اس لیے آج سے کون کون تیار ہے بھائی ہمارے پیارے نبی سے محبت کریں گے؟ اور ہاتھ اوپر کر کے بولنا محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ اب میرے پیاروں جو بات بولنے جا رہا ہوں آخری بات، صحیح میں بہت سناٹے والی بات ہے۔
میں نہیں بولتا، ڈر لگتا ہے میرے پیاروں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، نبی کی بات بھی بتاؤں، ولی کی بات بھی بتاؤں۔ اجمیر والے بابا کو جانتے ہو؟ ایک ہی آدمی جانتا ہے، الیاس بھائی تم جانتے ہو؟ بھائی اجمیر والے بابا کو جانتے ہو؟ کون؟ حضرت جانتے ہو نا اجمیر؟ یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں، اجمیر گئے ہو؟ میں بھی گیا، لیکن وہ کتنا نالائق ہوگا جو جا کے اجمیر والے بابا کو وہاں بھی جا کے ناراض کرتا ہوگا۔ یہاں بھروچ میں کم ولیوں کو سکھایا کہ وہ ولی کو سکھا نہیں گیا۔ آج میں آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں، ہمارے خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیر والے بابا جو ہے نا، یہ اجمیر آنے سے پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں، اجمیر آنے سے پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ یہ تو اجمیر تو آئے تو یہ ہمارے نبی کے حکم پر آئے۔ ارے بولو نا، ہمارے نبی کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں ہندوستان آنا ہی نہیں تھا، آپ کو ہندوستان معلوم بھی نہیں تھا، آپ کو ہندوستان والوں کی زبان بھی نہیں معلوم تھی، ان کا کھانا پینا بھی نہیں معلوم تھا، کپڑے بھی نہیں معلوم تھے۔ وہ تو مدینہ منورہ آئے، حج کیا، مکہ مکرمہ میں حج ہو گیا، وہ مدینہ منورہ آئے اور رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کتابوں میں لکھا ہے جیسے خواب میں ہمارے نبی کو دیکھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا میرے نبی اب واپس نہیں بھیجنا، میرے کو یہی رہنا ہے، آپ کے پاس رہنا ہے۔ کیا محبت ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ مجھے واپس وہاں نہیں جانا، نئے سانپور نے وہاں نہیں جانا، آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ تو اس وقت ہمارے نبی نے، بہت لمبا واقعہ میں آپ کو شارٹ میں بتاتا ہوں، اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا معین الدین یہاں نہیں رہنا ہے، تمہیں ہندوستان جانا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں امریکہ والا فخر کر لے اپنے ڈالر پر، انگلینڈ والا فخر کر لے اپنے پاؤنڈ پر، فرانس والا فخر کر لے اپنے یورو پر، ہم ہندوستان والے فخر کرتے ہیں نبی کی نظر پر۔ خواجہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو جب کہا ہندوستان جاؤ، معلوم ہے آپ نے خواب میں منع کر دیا، آپ نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا کیوں نہیں جاؤ گے، کیوں ہندوستان کیوں نہیں جاؤ؟ اللہ کے رسول کیسے جاؤں، آپ سے دور ہونا ہی نہیں چاہتا تھا، آپ سے میں تو یہی رہنا چاہتا، آپ میں دور ہونا نہیں چاہتا، اور پھر ہندوستان وہاں کی زبان وہاں کے لوگ کچھ نہیں معلوم۔ ہمارے نبی نے خواب میں فرمایا معین الدین آگے آؤ آگے آؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین خواب میں آگے گئے، ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پر رکھا اور کہا جاؤ ہندوستان جاؤ، جاؤ ہندوستان جاؤ، میری یاد آئے فکر مت کرنا، گردن جھکا دینا، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اجمیر آنے سے پہلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایک ملک میں جا رہے جس کا نام ہے ملک شام۔ بولو ملک شام، آپ سب نے سنا ہوگا ملک کا نام۔ اچھا وہاں کے، اور خواجہ معین الدین چشتی اکیلے ہیں وہ نہیں لکھا، یا کچھ لوگ ساتھ میں وہ نہیں ملا، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں لکھا ہے کہ اجمیر آنے سے پہلے اور حج میں جانے سے پہلے آپ کریا کریا، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، علاقہ علاقہ کیوں جاتے تھے؟ ایک ہی آواز کو بلند کرنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جا رہے تھے، اب آپ ملک شام کے جنگل میں، شام ملک ہے، اس کے جنگل میں آپ جا رہے، اچانک آپ کے کان میں آواز آئی اللہ اللہ اللہ۔ یہ تو ملک شام کا جنگل تھا، آپ نے دیکھا کہ کوئی ہے یہاں پر جو اللہ اللہ کر رہا۔ آپ اپنے سواری سے اترے، اونٹ پر سوار تھا، اترنے کے بعد دیکھا تو پہاڑ کے نیچے چھوٹا سا جھوپڑا بنا ہے اور جیسا کچھ چمکتا ہوا ہے، غور سے دیکھا تو اس میں کوئی اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ اب اللہ کا ولی اللہ کے ولی کو دیکھے تو کیا عالم ہوگا میرے دوستو، ادھر بھی نور اور بولو ادھر بھی نور۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی گئے، جا کر گلے لگ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اب دو اللہ کے ولی جمع ہو گئے، دو اللہ کے ولی جمع ہو گئے، بس اتنا فرق ہے کہ وہ جو اللہ کے ولی ہے وہ بوڑھے ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت کیا ہے، آپ جوان ہیں، آپ کی جوانی والی زندگی ہے، لیکن وہ بوڑھے ہیں، یہ جوان ہے، لیکن ہے دونوں اللہ کے ولی۔ اچھا لکھا ہے
کتابوں میں کہ جب دونوں جمع ہوئے تو آپس میں ذکر کیسے ہوتا ہے، مراقبہ کیسے ہوتا ہے، اوراد کیسے ہوتے ہیں، وظائف کیسے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز کیسی ہوتی ہے، اللہ سے کیفیت احسان کیسی ہوتی ہے. مطلب دونوں باتیں کرتے رہے بھروچ والا سننا، باتیں کرتے رہے. بہت دیر کے بعد جب وقت ہو گیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا میں جا رہا ہوں. بوڑھے میاں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں. بوڑھے میاں نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ اللہ تمہارا سفر آسان کرے. لیکن وہ بوڑھے میاں نے کہا میری ایک بات سن کے جاؤ. وہ بوڑھے جو کہاں تھے پہاڑ کے نیچے، کہ میری ایک بات سن کے جاؤ. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی جواب دے، بولو حضرت کیا بات ہے؟ کہا میں بہت زمانے سے روتا ہوں. وہ کہہ رہے بوڑھے میاں بہت زمانے سے روتا ہوں اور میرے کو ایسا لگتا میں موت تک روتا رہوں گا. کیا کہا؟ میں بہت زمانے سے اور میرے کو لگتا ہے میں موت تک روتا رہوں گا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کیوں رو رہے آپ اور موت تک کیوں رو گے؟ کھانے پینے کا معاملہ ہے تو میں کچھ یہاں انتظام کر کے جاؤ، آپ کے کھانا پینا رہنا کپڑا. نا معین الدین وہ تو میرا اللہ انتظام کرتا ہے، لیکن بات صحیح ہے کہ میں بہت روتا ہوں. اور یہ کہہ کر انہوں نے رونا شروع کیا اور دیر تک روئے اور کہا معین الدین جاؤ کہ تو میری اب عادت ہو گئی ہے، میں بہت روتا ہوں اور موت تک رہوں گا. تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا آپ کیوں رو کیوں رہے؟ کہا آج تک میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے. وہ بوڑھے میاں آج تک بولو میری نماز. روتے روتے ایک چیخ ماری، معین الدین میری تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی ہے. پھر چیخ ماری اور کہا روتا اس لیے وہ موت تک رہوں گا، اللہ میری نماز قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. رونا اس پر ہے میں سجدہ بھی کرتا، میں رکوع بھی کرتا، میں فرض بھی پڑھتا، سنت بھی پڑھتا، نفل بھی پڑھتا، تہجد بھی پڑھتا، صلاۃ الحاجت بھی پڑھتا، اشراق بھی پڑھتا، چاش بھی پڑھتا. لیکن معلوم نہیں میرا اللہ قبول کرتا یا نہیں کرتا. یہ کہہ کر رونے لگے، اتنا زور سے روئے کہا جاؤ معین الدین تم بھی رونا شروع کر دو گے، لیکن میرے کو نہیں معلوم میرا اللہ میری نماز قبول کرتا یا نہیں کرتا. خواجہ معین الدین چشتی وہاں سے نکلے، آپ جوان تھے، آپ نے بھی زور سے چیخ ماری اور کہا سن لو سننے والے سنو، ایمان ہماری بلڈنگ ہے. بولو ہماری بلڈنگ کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. اس کا فاؤنڈیشن نماز ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے فاؤنڈیشن اگر نماز مضبوط ہے تو 1 مالا 2 مالا 3 مالا 4 55 مالے کی بلڈنگ بناؤ. فاؤنڈیشن نماز مضبوط ہے تو دبئی والوں نے برج بنایا، تم بھی برج بناؤ. فاؤنڈیشن مضبوط ہے تو خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہماری ایمان کی بلڈنگ کا فاؤنڈیشن نماز ہے، نماز مضبوط ہے ہماری ایمان والی بلڈنگ جنت تک پہنچ جائے گی. بولو سبحان اللہ. پھر فرمایا فاؤنڈیشن کو ہٹا دو، بلڈنگ کیا ہوتی ہے؟ بولو بلڈنگ کیا ہوتی ہے؟ نماز ہے تو ایمان والی بلڈنگ جنت تک جائے گی. اور جملہ سننا، خواجہ معین الدین چشتی کا جملہ سننا، کہا کہ نماز گر گئی تو پوری ایمان کی بلڈنگ گر گئی. اب قیامت میں ایک سبحان اللہ کا بھی ثواب ملنے والا نہیں. نماز ہے تو سب ذکر کا ثواب ملے گا، نماز نہیں ہے تو کوئی بھی سبحان اللہ کا بھی ثواب نہیں ملے گا. میرے پیاروں ربیع الاول ہے، کیا ہمارے نبی نے نماز کے بارے میں نہیں فرمایا؟ ارے بولو نہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ آخری بات سن لو، پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کمال کیا ہے معلوم ہے؟ وہ جو اللہ کے ولی تھے نا شام میں، وہ نماز پڑھ رہے، سنت نوافل فرائض سب پڑھ رہے، وہ تہجد بھی نہیں چھوڑ رہے، لیکن اس لیے رو رہے کہ اللہ قبول کرتا یا یہاں کتنے مالا کم وقت بیٹھے ہو گئے 15 دن سے فجر ہی نہیں پڑھا ہوگا اور رویا بھی نہیں. وہ پڑھ کے روتے، بولو وہ پڑھ کے، ہم نہیں پڑھ کے بھی نہیں روتے. تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ پڑھتے اور روتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے اور نہیں روتے، تو اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس لیے میرے پیاروں آخری بات بتا رہا ہوں، یہ ربیع الاول مہینہ، ساتھ میں بولو کون سا مہینہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بولو نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جھنڈا کر رکھا ہوا ہے، سارے صحابہ. اب میرے کو بتاؤ اللہ کی قسم کھا کر کہو سب سے بڑا غم کا دن کون سا دن ہوگا؟ کون سا دن ہوگا؟ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے سب سے بڑا غم کا دن دیکھا وہ دن تھا جب میرے نبی کا جنازہ رکھا ہوا تھا. حضرت
بولو صاحب اتنے میں حضرت انس فرماتے ایک واقعہ ہو گیا. کیا واقعہ ہو گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سواری تھی جو ہمارے نبی کو بہت پسند تھی, اور وہ سواری گدھا, بولو وہ سواری گدھا, اور نام تھا یعفور. بولو نام کیا تھا؟ حضرت نے دیکھا کہ وہ گدھا جو ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی. تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے تو سب کو روتا ہوا دیکھا, نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا, میں وہ گدھے کے پیچھے گیا, میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی کھائی اور ایک بہت بڑا کنواں تھا. اس گدھے نے اس میں چھلانگ لگائی. حضرت انس فرماتے میں گیا تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا, اور اللہ کو پیارے وہ جانور نے بھی سوچا جب نبی نہ رہے تو میرے رہنے میں کیا معاملہ ہے. میرے دوستوں وہ صحابی حضرت عبداللہ, بولو کون؟ حضرت اپنے آرام سے باغ میں, کھجور کے باغ میں کھجورے توڑے جا رہے, ٹوکری میں ڈالے جا رہے. اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ ہمارے نبی کا وصال ہو گیا. حضرت عبداللہ نے پوچھا ہمارے نبی کا وصال ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ آپ درخت سے نیچے آئے, کیا دعا مانگی؟ اللہ میرے کو اندھا بنا دے, اللہ میرے کو اندھا بنا دے. اسی وقت اللہ نے اندھا بنا دیا. پھر کہا اللہ بہرا بھی بنا دے. اللہ نے بہرا بھی بنا دیا. اور کیوں ایسے ہو گئے؟ کیونکہ بول تو سکتے تھے. کہا جب نبی نہ رہے تو کس کو دیکھوں گا؟ آنکھیں تھی نبی کو دیکھنے کے واسطے, وہ نبی نہ رہے. کان تھے نبی کی باتوں کو سننے کے واسطے, وہ بھی نہ رہے. میرے پیاروں, آپ تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ, یہ سب باتوں کو سنتے ہوئے ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے, سارے صحابہ بیٹھے رو رہے ہیں. اتنے میں صحابی اندر آئے. میرے پیاروں وہ صحابی آئے اور جو معاملہ ہوا, کون صحابی آئے بولو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور سچ بتانا حضرت انس فرماتے ہیں ہم سب کو یقین تھا کہ ابو بکر آئیں گے, اور جو منظر ہوگا وہ بہت عجیب منظر ہوگا, کیونکہ نبی سب سے زیادہ محبت کرتے. بولو کس سے؟ ابو بکر سب سے زیادہ محبت کرتے. معلوم ہے کیا ہمارے نبی کا جنازہ رکھا ہوا ہے. حضرت ابو بکر آئے اور جو کفن مبارک تھا نا, کفن مبارک, حضرت ابو بکر نے دھیرے سے ہٹایا, اور حضرت ابو بکر نے نبی کا چہرہ دیکھا اور کیا جملہ فرمایا معلوم؟ طبتا حیا وطبت میتا. فرمایا میرے نبی جب آپ ہمارے درمیان میں تھے تو بھی بہت خوبصورت تھے. آپ اللہ کو پیارے ہو گئے پھر بھی بہت خوبصورت نظر آتے ہو. آپ ہمارے درمیان میں بھی خوبصورت تھے, ابھی بھی آپ بہت خوبصورت تھے. پھر حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی کی پیشانی کو چوما, ہمارے نبی کا جنازہ مبارک پیشانی کو چوما, ہمارے نبی کے گھال کو چوما, اور کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے, آپ اپنی مرضی سے گئے. اگر آپ اپنی مرضی سے نہ گئے ہوتے تو ابو بکر جان دے دیتا, مگر آپ کو جانے نہیں دیتا. پھر حضرت ابو بکر نے آپ کے معلوم میں کتنی مرتبہ گھر مبارک کو چوما, داڑھی مبارک کو چوما, اور کہا لولا انک نہیتنا عن البکا لانفضنا علیک ما اشعل. حضرت ابو بکر نے فرمایا ہم سب رو رہے ہیں, آپ کے غم میں رو رہے ہیں, اور آپ نے چلانے چیخنے سے منع کیا ہے, ورنہ ہمارے آنسو ختم ہوتے اور خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے. ہم معلوم ہے حضرت انس فرماتے حضرت ابو بکر نے جو آخری جملہ کہا پورے مجمع نے رونا شروع کر دیا. حضرت ابو بکر بہت قریب ہے, نبی کی پیشانی کو چوما, آنکھوں کو چوما, آخری جملہ کہا اذکرنا یا محمد ولنکن من بعد. یہ علماء جانتے ہیں دل کو چیر دینے ایسا جملہ کہا. حضرت ابو بکر نے فرمایا آخری جملہ میرے نبی قیامت میں ہم کو بھول مت جانا, قیامت میں ہم کو بھول مت جانا, ہم کو پہچان لینا, ہم کو اپنے دل میں سمائے رکھنا, ہم کو بھول مت جانا. اگر آپ نے قیامت میں کہہ دیا کہ میں نہیں پہچانتا ہم کیا کریں, ہمارے پاس کون ہوگا؟ میرے پیاروں یہ حال تھا, اور ظہر کا وقت ہو گیا. کون سی نماز کا وقت ہو گیا؟ اور حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال کہاں ہے, بلال کہاں ہے, کیونکہ نبی کا جنازہ مبارک رکھا ہے, سارے صحابہ بیٹھے, تو بلال کہاں ہے؟ حضرت انس نے کہا یعنی باہر مسجد کے باہر بیٹھے. تو حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا بلال یہاں نہیں ہے, ان کو تو آگے ہونا چاہیے. آگے ہی تھے, آگے ہی تھے.
بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں، بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مشورہ کر کے ان کو پیچھے بٹھا دیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر پیچھے گئے، وہاں حضرت بلال بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کوئی بچہ بل بلا کے روتا ہے، کوئی بچہ بل بلا کے روتا، ویسے حضرت بلال روتے تھے، اور حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو ایسے گلے لگایا، ایسے گلے لگایا۔ تو حضرت بلال نے کیا جواب دیا، کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر مجھے بہت مارا لوگوں نے، مکے میں بہت مارا، مگر غم نہیں ہوا۔ آج الآن صرت یتیما، آج میں یتیم ہو گیا، میں یتیم ہو گیا، میرا کوئی نہیں ہے، میں یتیم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے یوں گلے سے لگا کر فرمایا ابو بلال یہ مت بولو کہ تم یتیم ہو گئے، یہ کہو ہم سب یتیم ہو گئے، تم اکیلے یتیم نہیں ہوئے، ہم سب یتیم ہو گئے۔ لیکن بلال اذان دے دو، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اذان دے دو۔ اے میرے پیارو، حضرت بلال نے پہلے منع کیا، حضرت ابو بکر نے کہا نہیں اذان تو دینی ہوگی۔ اے میرے پیارو، حضرت بلال نے جو اذان دی ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے ہیں، ایسے گرے ہیں، ایسے بے ہوش ہوئے ہیں۔ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ بعد میں بتایا کہ جب محمد کہتا تھا یا تو میرے نبی کا چہرہ دکھتا تھا یا نبی کا کمرہ دکھتا تھا، آج محمد کہا تو میرے نبی کا جنازہ مجھے نظر آیا۔ لیکن حضرت بلال نے اذان بولو دی، اور حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اور کیا فرمایا معلوم؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، حضرت ابو بکر کا جملہ، بلال اگر تم اذان نہیں دیتے اور میں نماز نہیں پڑھاتا، یہ جو مصطفیٰ ہے یہ قیامت میں ہم سے راضی نہیں ہوتے، یہ قیامت میں راضی نہیں ہوتے۔ لیکن اب راضی ہو گئے، آپ نے اذان دے دی اور میں نے۔ میرے دوستوں، حضرت ابو بکر کو ڈر تھا، حضرت بلال کو ڈر تھا کہ میرے نبی نماز نہیں پڑھو تو میرے نبی ناراض ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں کو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا، اتنا ایک انچ برابر بھی ڈر نہیں لگتا۔ آرام سے فجر میں سوتا ہے، 9 بجے آنکھ کھلتی ہے، 10 بجے کھڑتا ہوا باہر نکلتا، یہ نہیں سوچتا کہ میں نے میرے نبی کو کتنا رلایا، میں نے میرے نبی کو کتنی تکلیف پہنچائی۔ ربیع الاول مہینہ، ٹھیک ہے، لائٹیں لگی، ہم نے دیکھا ربیع الاول میں لائٹیں لگی، بہت اچھا، لائٹیں لگی، مگر دل میں ایمان کی لائٹ کب آ گئی؟ اور ایمان کی لائٹ کے لیے نماز ضروری ہے۔ نماز ہوگی تو اصل ایمان کی بتی چلے گی میرے پیارو۔ تو کون تیار ہے؟ پکا مطلب ایک دم آخری ارادہ، ہاتھ اوپر کر کے بولے انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں تمام بھروچ کے یہ محمد پورہ کے جو ینگ ٹیم ہے، ینگ جماعت ہے، ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ میں ہمارے حضرت مفتی محبوب صاحب، مفتی سہیل صاحب، قاری فیضان صاحب، حافظ لقمان صاحب اور مولانا حسین صاحب، ان سب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے لالا بھائی کا اور سراج بھائی کا، محبوب بھائی کا، کیونکہ میں بھروچ میں نہیں کسی کو نہیں جانتا تھا، یہ لوگ بیچارے پہلی مرتبہ آئے تھے، ان کے ابا مرحوم ہو گئے، ان کی امی مرحومہ ہو گئی۔ دعا کرو میری امی بھی مرحومہ، ابا بھی مرحوم، جن کی جن کی اماں ابا مرحومین ہیں، دعا کرو اللہ سب کی کروٹ مغفرت فرمائے۔ بہت سارے ایسے جو بیچارے کہتے ہیں مولانا شادی ہو گئی بچے نہیں ہوتے، شادی ہو گئی بچے نہیں ہوتے۔ میرے دوستوں، بچہ دینے والا کون ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ جو بھی بے اولاد ہے اللہ ان کو ولد صالح نصیب فرمائے، اللہ ان کو پیارا بچہ یا پیاری بچی نصیب فرمائے۔ اور میں آپ سے 2 بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کتنی بھیک مانگنے کے لیے؟ ربیع الاول مہینہ نا، تو 2 بھیک آپ سے مانگوں گا۔ ایک تو دیکھو ہمارے الیاس بھائی، بہت میرے پیارے بھائی بیٹھے ہیں، اتنی محنت کرتا ہے اللہ کا بندہ، پالیج میں آن روڈ موٹر وے ہائی وے پالیج، وہاں ایک مسجد بن رہی ہے المدینہ مسجد، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس مسجد کو دیکھا، بلکہ اس میں کئی مرتبہ میں نے مغرب کی نماز پڑھائی ہے۔ اور یہ مسجد کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہائی وے سے جو مسلمانوں کی گاڑیاں جاتی ہے آتی ہے جاتی ہے آتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے کہ نماز کہاں پڑھے۔ اتنی شاندار اور جاندار مسجد پالیج کے روڈ پر، اور نام بھی تو کتنا پیارا ہے المدینہ۔ تو میرے پیارو، آپ سب لوگ میرے سے ملاقات تو کرو گے نا؟ ارے بولو ملاقات کرو گے نا؟ تو ملاقات کرتے وقت دیکھو 15,000 کا
ایک مصلح ہے. کتنے ہزار کا ہے؟ ربیع الاول مہینے میں کوئی ایک مصلح لکھا دے 15,000 کا. تو ایک مصلح میں فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے قیامت آئے گی، بولا آئے گی نہیں ہے. تھوڑا سا بارش آیا، بہہ گیا، فرنیچر بھی چلا گیا، جانور بھی چلے گئے، دکان بھی چلی گئی، دکان کا مال بھی چلا گیا. حالانکہ بارش آئی، اور بارش بھی اصل پوچھو تو ایم پی میں آئی، وہاں کا ڈیم کھلا اور یہاں پر پانی کا جھٹکا لگا. جب پانی کا جھٹکا ایسا ہے تو قیامت کا جھٹکا کیسا ہوگا؟ جب آسمان پھٹے گا، بولا آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ ہے نا پہاڑ، پاؤڈر ایسے یوں پہاڑ نیچے آئیں گے اور پاؤڈر بن جائیں گے. لیکن معلوم ہے محمد پورہ کی مسجد اور جتنی مسجدیں ہیں وہاں ایک دراڑ بھی نہیں آئے گی. اتنا بڑا قیامت کا جھٹکا آئے گا لیکن مسجد کے اوپر ایک ایسا نشان بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ قیامت آئے گی، جتنی مسجدیں ہیں اللہ سب مسجدوں کو اٹھا کر جنت کا محل بنا دے گا. تو اگر ہمارا 15,000 کا مصلح ہے تو ہمارا مصلح کہاں جائے گا؟ ارے بولو نا، 15,000 کا مصلح پالج کی مسجد کے لیے لکھوایا تو وہ مصلح کہاں جائے گا؟ سب بولو، ساتھ میں بولو، کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. تو کیا اللہ ایسا کریں گے کہ ہمارے مصلح کو تو جنت میں بلاوے اور ہم کو نہیں بلاوے؟ وہ اللہ تو اتنا رحمان ہے، جب مکان آ گیا تو مکین تو بھی آ جانا، جب تیرا مصلح آ گیا تو بھی آ جانا. تو ایک مصلح سے ہم پہنچ جائیں گے جنت میں انشاءاللہ. اور دوسرا فائدہ، ہم نے تو مصلح لکھا دیا، اب وہ پالج کی المدینہ مسجد میں ہمارا مصلح ہے. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، روتے ہوں گے، اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہوں گے، سجدہ کرتے ہوں گے. جب اللہ کہتے ہوں گے اس کا ثواب لکھو تو اللہ فرماتے ہوں گے اس کا بھی ثواب لکھو، جس نے مصلح کیا اس کے نام اعمال میں ساری نیکیاں لکھ دو. تو 15,000 میرے پیاروں، 15,000. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے بندے کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے. اگر آپ 15,000 ربیع الاول مہینے میں ایک مصلح جو جنت میں لے جانے والا، تو سب کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ بولو کرو گے انشاءاللہ. اور دوسری بات، ابھی میرے کو پتہ چلا، یہ مفتی سہیل صاحب آپ نے لکھا، جس نے بھی لکھا ہو، یہاں لکھا ہے کہ یہاں جو بھروچ میں مدینہ پاک سوسائٹی ہے، وہاں کے میں خلاصہ بتا رہا ہوں، وہاں کے قبرستان میں لائٹنگ کی ضرورت ہے اور وائرنگ کی کچھ چوری ہوئی ہے، تو لائٹنگ اور وائرنگ کی بہت سخت ضرورت ہے. کہ ظاہری بات ہے کسی کا انتقال ہو جائے رات کو اور قبرستان میں لائٹ نہ ہو، وائرنگ نہ ہو، تو دفن کرنے میں کتنی پریشانی آئے گی، کتنی الجھنیں ہوں گی. تو یہ بھی ہماری پہلی منزل ہے، بولو پہلی منزل. تو یہاں آپ کو 2 چیزیں مل رہی ہے، پہلی منزل کا بھی ثواب ہے اور اللہ کے گھر کا بھی ثواب ہے. پہلی منزل کا معاملہ مدینہ پاک کی سوسائٹی میں ہے اور وہ پالج کی ہائی وے پر المدینہ مسجد ہے. تو آپ سب لوگ دیکھو یہاں سے آؤ گے، ملاقات کرتے جاؤ گے، میرے ہاتھ میں رکھتے جاؤ گے، رکھو گے نا؟ ارے بھکاری ہو، رکھو گے نا؟ اللہ کے گھر کا کون بھکاری نہیں بنے گا؟ تاکہ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا آپ سے، اللہ آپ کے جان مال عمر میں برکت دے وے. ہاں جیسا کہا نا مولانا سب سستے ہی ہوتے ہیں. جو ہالی ووڈ بالی ووڈ والا آتا تھا کتنا مل جاتا، یہاں چلا کے کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ ہم کو یہاں نہیں چاہیے، کہاں چاہیے؟ لیکن اللہ کے گھر کے لیے تو یہاں چاہیے نا. تو آپ لوگ آتے جاؤ گے، یہاں ایک رومال رکھ دو، کیونکہ وہاں بھی للہ کی ضرورت، یہاں بھی للہ کی ضرورت ہے نا. المدینہ مسجد میں بھی للہ رقم چاہیے، قبرستان میں بھی للہ رقم چاہیے. جتنا جمع ہوگا آدھا المدینہ مسجد کو، آدھا مدینہ پاک کی سوسائٹی کو. ایک طرف پہلی منزل تیار ہوگی، ایک طرف ہماری جنت تیار ہوگی. تو کون دینے کو تیار ہے؟ اور جو پورا مصلح دینے والا وہ یہاں آرام سے کھڑے رہے، لکھا ہے، اپنا موبائل نمبر دے. ہمارے الیاس بھائی اور ان کے ساتھی موجود ہے. پورا مصلح، میرے کو تو یقین ہے بہت سارے مصلح دیں گے آپ لوگ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جی باہر کھڑے رہیں گے سائڈ میں. کون؟ یہ قبرستان والے اور مسجد والے. تو میرے کو کھڑے رہنے دو نا یہاں ملاقات کر کے باہر. نہیں، میرے ہاتھ میں پیسہ چاہیے. میرے ہاتھ دیکھو، اس میں بہت آپ سوچتے ہوں گے میمن سوچ بہت نہیں چلے. میں کیا سوچ رہا ہوں معلوم ہے؟ میرے ہاتھ میں آ رہے ہیں اور بھائی میرے ہاتھ سے نہیں جا رہے. قیامت میں اللہ پوچھے گا تو کیا دیا تھا؟ کہوں گا اللہ جو سب نے دیا تھا وہی تو میں نے دیا.
تو ملاقات بھی ہوتی جائے گی، پیسے کا کلیکشن بھی ہوگا، اور 15,000 والے بھی ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور قبرستان کا وائرنگ کا کام بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا 2 چیزیں تیار ہو گئی، اول منزل بھی تیار اور اول جنت بھی تیار انشاءاللہ۔ چلو اب لائٹ بند کر دو، ہم نے ذکر تو اللہ کا کر لیا، درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد میں دعا کریں گے، اور اس کے بعد سب لائٹ سے آنا دینا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی مفتی سہیل میں نے کھایا اس کا یہ مطلب ہے؟ کب تو نے دعوت دی؟ ایسی کوئی دعوت دیتا ہے؟ یہ تو کیسے دعوت دیا معلوم مفتی سہیل نے؟ جب پورا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، میرے کو بولتا قرات صبا بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو پڑھوں گا انشاءاللہ۔ لیکن مفتی سہیل میرا بیٹا ہے، کتنا کنجوس ہے، ہوئے نا باپ کنجوس ہے تو وہ کیا کو اور کتنا کنجوس ہے، کیا بولا آج تک کبھی گھر میں دعوت۔ کیا نام بیٹا تمہارا؟ ہاں معین الدین۔ تم بھی تو یہی رہتے ہو نا بھروئی، تو نے کب دعوت دی؟ اور اس نے تو کتنا اچھا بولا معلوم، چلو نا گھر پہ۔ یہ کیسا ہوا معلوم؟ ایک کنجوس تھا اس کے جیسا، اس کو پوچھو بھائی میرے کو تیرے گھر پہ آنا ہے، تیرا گھر کہاں ہے؟ کہا مولانا میرا گھر نہیں معلوم، مسجد کے سامنے۔ کہا مسجد کہاں ہے؟ لو میرے گھر کے سامنے۔ میں نے کہا بھائی دونوں کہاں ہیں؟ کہا آمنے سامنے۔ ہو گیا ہے۔ چلو ہم قرات صبا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، سلام بھی پڑھیں گے اور دعا بھی کریں گے۔ ہاں اور ایک بات، یہ کارڈ میں پہلے بھی یہاں محمد پورہ کی مسجد میں تقسیم ہوا، میرے کو برابر معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ، بولو کون حضرت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، ہاں اللہ کے رسول، تو ہمارے نبی ایک گلی میں گئے نا، وہاں ایک صحابی ایسے پڑے، ایسے زمین پر لمبی لمبی سانسیں لے رہے، تو ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول جان بہت بیمار، بولو بہت بیمار، میرے کو جان میں بہت تکلیف ہے۔ اور پھر کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول پیسہ بھی نہیں میرے پاس اور کوئی میرے کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے دعا بتائی، یہ پڑھو۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، کچھ مہینے کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرما کہ ہم وہی گلی سے گزرے تو اسی جگہ پر ایک مکان، گھوڑا، اور گھوڑے پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صحابی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم وہی ہو نا؟ ہاں وہی ہو، جان بھی مضبوط، مال بھی مضبوط، اور سب میرے کو پوچھنے پاچھنے والے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ایسا کیسا ہو گیا؟ کہا آپ نے تو دعا کی تھی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تم نے قیامت تک جو بھی پڑھے گا اللہ جان میں بھی مضبوط، مال میں بھی مضبوط، اور عزت میں بھی مضبوط بنائے گا۔ خود وہ دعا کون سی ہے؟ کارڈ لے کر آیا ہوں، اور پہلے بھی محمد پورہ میں تقسیم ہوا۔ کون سی دعا؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ بھائی سمجھ میں آ گئی یہ دعا؟ یاد نہیں ہوگی آپ کو، لیکن کارڈ ملے گا تو اس میں تو پڑھو گے نا، گجراتی میں بھی ہے اور عربی میں بھی۔ ایک نے میرے کو پوچھا مولانا یہ دعا پڑھے تو پیسہ بہت ملے؟ میں نے کہا بہت ملے۔ تو میرے کو کہتا کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ میں نے کہا تیرے کو کتنا چاہیے؟ اس نے کہا بہت چاہیے، بہت۔ میں نے کہا بہت؟ کہتا کیا؟ میں نے کہا بھائی جب بہت چاہیے تو بہت پڑے گا، اس میں یہ تو لکھا نہیں ہے کہ 1 مرتبہ پڑھنے کا 2 مرتبہ۔ اب تیری کیپیسٹی دیکھ، جتنا چاہیے اتنا پڑھتے چلے جانا۔ تو ماشاءاللہ بلوچ والے تو پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ چلو تو جیسے مفتی سہیل صاحب نے کہا قرات صبا بھی پڑھ لیتا ہوں، ہم سب مل کے ربیع الاول ہے بولو سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں؟ دیکھو پڑھنے والے اور ساتھ میں نا تو ہی میں پڑھوں گا، باقی میں نے تو سوچا میرا کورس پورا ہو گیا، ایکسٹرا چل رہا ہوں میں، اور پھر سب دعا کریں گے، بولو دعا کریں گے انشاءاللہ، اور پھر سب ملاقات بھی لائن میں کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ چلو قرات صبا میں پڑھ رہا ہوں، اور وہی سورت پڑھ رہا ہوں جو ربیع الاول میں آئی، اور ہمارے نبی کو خبر ملی کہ آپ کو اب اللہ کی رحمت میں جانا ہے، وہی سورت کو میں قرات صبا میں پڑھ رہا ہوں۔ سننا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، لا الہ لا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جاء نصر اللہ والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم. اللہ قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے. چلو سب کو سلام پڑھنا ہے. ایک بات یاد رکھنا، سلام پڑھ رہے ہیں بھروچ محمد پورہ کی مسجد، پہنچا رہے ہیں مدینہ. اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے، یہاں سلام زبان سے نکلے گا، وہاں مدینہ منورہ پہنچ جائے گا. تو ادب کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ یہ سلام یہاں بھروچ میں رکنے والا نہیں، یہ کہاں جانے والا ہے؟ مدینہ منورہ. سب شروع کریں، ساتھ میں بولے سلام 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 مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شان رحمت. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، پورا مجمع ساتھ میں مصطفیٰ شان رحمت. بلند آواز سے مصطفیٰ سلام سلام ساقی حوض کوثر. آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام 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 سلام. میرے پیارو، ایک شعر بہت ہی پیارا ہے، اس کا بہت پیار سے کہیں گے، وہ لوگ کہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ قیامت کے دن ہم سب پریشان ہوں گے. بولو ہم سب پریشان ہوں گے اور سب تلاش کرتے ہوں گے کیا کریں کیا کریں. ہمارے نبی نے فرمایا ساری قوم پریشان ہوگی مگر تم پریشان مت ہونا، تم جہاں ہوگے وہیں پر مصطفیٰ مل جائیں گے اور سفارش کریں گے. تو ساتھ میں بولو نا شافی روز محشر پہ لاکھوں سلام شافی روز محشر پہ لاکھوں سلام شافی لاکھوں سلام. جو نہ بھولے یہ حق کو محشر کے دن
دن، یعنی قیامت کے دن ہمارے نبی ہم کو بھولنے والے، لیکن ساتھ میں بولو نا، جو نہ بھولیں گے ہم کو محشر کے دن، جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن، ایسے سردار و سرور پہ لاکھوں سلام، ایسے سردار و سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت، مصطفیٰ شان رحمت، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اب سب لوگ دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں، درود شریف پڑھے، پیار محبت سے۔ ربیع الاول مہینہ ہے، ہماری ماں بہنیں بھی اور آپ بھی ہر دعا پر آمین کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ان تغفر لنا وترحمنا۔ اللہ ہم کو معاف کر دو۔ اللہ کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے۔ اللہ جو تو نے قرآن پاک میں فرمایا بالکل صحیح ہے۔ این تذہبون، کہاں بھٹک گئے میرے بندے، کہاں بھٹک گئے میری بندیاں، تم کہاں بھٹک گئی؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ بھی جو کچھ بھی بھروچ میں ہوا، انگریشن میں ہوا، دیوان میں ہوا، اللہ کہنے کو ڈر لگتا مگر سیدھی بات ہے تو ہم سے ناراض ہو گئے۔ اللہ پانی کی کیا ہمت، آسمان کی کیا ہمت، زمین کی کیا ہمت، اللہ سیدھی بات ہے تو ہم سے ناراض ہو گئے۔ اللہ تو روٹ گیا، اللہ تو روٹ، اللہ تو روٹ گیا۔ اللہ ہم کو معاف کر دے، ہم کو معاف۔ اللہ یہ گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اللہ شیطان نے ہم کو گھیر لیا، اللہ نفس کے دھوکے میں آ گئے۔ اللہ الہ العالمین ہم کو شیطان کے شر سے بچا لے، ہم کو نفس کے دھوکے سے بچا لے۔ اللہ تیری معرفت دے دے، اللہ تیری محبت دے دے، اللہ تیری ولایت دے دے۔ اللہ ہمیں کیفیت احسان عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، جو لوگ پریشان ہیں یہاں بیٹھے ہیں، کتنے پریشان، اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، کتنے ایسے اپنا دکھ لے کے بیٹھے کسی کو کچھ نہیں بول سکتے۔ اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے، اللہ سب کی پریشانی کو خوشی میں بدل دے، اللہ فرحت اور سرور زندگی میں عطا فرما دے، اللہ چین اور سکون عطا فرما دے، اللہ ہمیں ذاکرین میں سے بنا دے، تیرا ذکر کرنے والا بنا دے۔ ارے اللہ، اللہ تو بہت کریم ہے، اللہ تو بہت رحمان۔ اللہ ایک بارش کا جھٹکا آیا، بہت کچھ برباد ہو گیا، لیکن اللہ تیرا احسان ہے ہم جتنے بیٹھے، اللہ بارش کے جھٹکے میں کتنے ایسے تھے، کتنے بچوں کو 8 گھنٹے کے بعد کھانا ملا، کتنوں کو دودھ بھی نہیں ملا، کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چمٹا کے رکھا، گھر سے بے گھر ہو گئے، لیکن اللہ ہم کو تو کھانا بھی ملا، ہم کو بھوکا نہیں رہنا پڑا، ہم کو پیاسا تڑپنا نہیں پڑا۔ اللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گنہگار، اللہ وہ مجھ سے زیادہ گنہگار ہے اللہ، لیکن تو رحمان اور رحیم ہے اللہ، بس اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ اللہ ہم کو نمازی بنا دے، ہم کو نمازی۔ اللہ بیٹی بول بول کے تھک جاتا نہیں، اللہ بول بول کے تھک جاتا ہو، اللہ سب کو نمازی بنا دے، اللہ سب کو نمازی بنا دے۔ اللہ ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا تھا، ظہر کی نماز کیسے ادا ہوئی ہوگی؟ حضرت ابو بکر بھی کیا گزری ہوگی؟ اللہ حضرت ابو بکر اتنے بڑے صحابی اور نبی کی پیشانی کو چوم کر کہتے ہم کو بھول مت جانا، ہم کو بھول مت جانا۔ اللہ
اللہ اللہ ہمارے نبی ہمیں بھول نہیں جائے اللہ اللہ جب ہمارا آمنا سامنا ہو ہمارے نبی ایک مرتبہ کہتے رہے تو میرا امتی ہے میں تیرا نبی ہوں اللہ یہ دولت نصیب فرما دے اللہ ہم میں سے کسی کو اللہ وہ دن مت بتانا کہ قیامت میں ہمارے نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا تو مجھے نہیں پہچانتا اللہ بچا دے اللہ اللہ اپنے غصے سے بچا دے اللہ اپنے قہر سے بچا دے اللہ اپنے غضب سے بچا دے اللہ اللہ ہم کو نمازی بنا دے لا العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے بہت سے لوگ روزی میں پریشان ہیں اللہ اللہ جو بے اولاد ہو اولاد عطا فرما دے اللہ ہمارے الیاس بھائی جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا العالمین ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے بہت محبت کرتے ہیں اللہ مسمان لگان کو صبر جمیل عطا فرما دے اللہ نعم البدل عطا فرما دے العالمین کہ ہاں جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے لیکن ربیع الاول مہینہ بہت سے ایسے کہتے ہیں میری طرح ماں بھی نہیں ابا بھی نہیں ربیع الاول مہینہ ماں بھی نہیں ابا بھی نہیں اللہ ماں کی بہت یاد ہے امی بہت یاد ہے امی بہت یاد لوگ کہتے ہیں چھوٹے بچے کو پایا اللہ ہم بڑے ہو گئے لیکن ماں کا چہرہ سامنے ہی رہتا ہے اللہ امی ابا جن کے انتقال کر گئے سب کی قبر کو نور سے بھر دے سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے سب کی قبر میں نعمت عطا فرما دے اللہ قبرستان کا معاملہ ہے وائرنگ کا معاملہ ہے اللہ مدینہ مسجد کا معاملہ ہے اللہ ایک قبر کا معاملہ ہے ایک جنت کا معاملہ ہے دونوں میں ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دے اور اس کے بدلے میں اللہ ہمارے لیے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے اللہ علماء کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرما دے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے العالمین جو مانگا وہ بھی دے دے جو رہ گیا وہ بھی دے دے یا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتک